اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ اس کے بعد ایک جلیل القدر امام ہے، امام ابو القاسم القشیری، الرسالہ القشیریہ کے مصنف، اور یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا شیخ۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ گویا 400 سال بعد تک حضرت با یزید بستامی کی وفات سے بعد میں 400 سال تک ایسے اقوال آپ کی طرف منسوب نہیں تھے۔ اور ایک کتاب ہے جس کا حوالہ عام طور پہ ہمارے واعظین، علماء، مقررین جوش خطاب پر ذوق و شوق میں دیتے ہیں، تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین اتار کا۔ یہ تو پھر اس سے بھی اور بہت بعد 500 سال بعد کی کتاب ہے۔ تو بغیر سند کے 450-500 سال بعد لکھی جانے والی کوئی کتاب اور بغیر سند کے وہ قول منسوب کر دے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو میں نے تذکرۃ الاولیاء 1971-72 میں پڑھی تو اس کا امام حسن بصری کا ایک باب پڑھا۔ وہ پہلا باب پڑھ کے یہ کتاب میں نے رکھ دی تھی کہ یہ کتاب غیر مصدقہ ہے، غیر مستند ہے، غیر معتبر ہے، یہ شیخ فرید الدین اتار کی نہیں، غلط طور پہ منسوب کی گئی۔ تو اقوال حضور اسلام کی حدیث میں موضوع چیزیں درج کر دی جاتی تھی احادیث نبوی میں، یہ تو اولیاء کا تذکرہ ہے، وہ تو معمولی اس سے چھوٹی چیز ہے۔ حضور خواجہ اجمیر غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح اس زمانے کے اور کئی اولیاء کی طرح منسوب رسائل ہیں، کتب ہیں، کئی چیزیں منسوب ہیں۔ آپ ان کو پڑھیں، میرے پاس بیٹھ کے پڑھیں، خود اٹھا کے دیکھ لیں، ایک صفحہ پڑھ کے آگے جانے کی ضرورت نہیں، وہ صفحہ کی عبارت بتا دے گی کہ یہ ان کے زمانے کی عبارت ہی نہیں ہے۔ اسلام کے ایک ولی اللہ تھے، بڑے عارف، ان کی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ عارف کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے، اس وقت کے ولی اللہ عارف کو فرما رہے ہیں کہ تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو، تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو سوائے ابو یزید کے۔ ابو یزید ایک واحد شخص ہے جو مجھ سے طلب نہیں کرتا بلکہ مجھ ہی کو طلب کرتا، مجھے طلب کرتا۔ اللہ رب العزت نے روحانی طور پہ آپ سے پوچھا، اے ابا یزید تو کیا چاہتا ہے؟ آپ سے پوچھا مولا نے، ماذا ترید یا ابا یزید، تو کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ حضرت با یزید بستامی نے جواب دیا، اللہم انی ارید اللہ ارید الا ما ترید، اے مولا میں یہ چاہتا ہوں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ اور کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہتا ہے۔ اندازہ کر لیں آپ، اس سے حضرت با یزید بستامی کے مقام و مرتبہ کا بھی جائزہ لیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس کی تصدیق کی ہے اور ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے اپنے مجموع الفتاوی میں بیان کیا۔ اور علامہ ابن تیمیہ کس مزاج کے، کس مسلک اور طبیعت کے آدمی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ ہاں جی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو 5 دعوے کیے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ ایک ایک کو ڈسکس کروں گا۔ ویسے تو میں ایک ایک دعوے کے اوپر 1 گھنٹہ لگا سکتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ہماری بات بھی ان تک پہنچے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعویٰ نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو 1971-72 میں پتہ چل گیا تھا کہ تصوف کی یہ کتاب تذکرۃ الاولیاء یہ بالکل جعلی کتاب ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے اس کا شروع کا جب چیپٹر پڑھا حسن بصری کا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس میں تو بڑے ایرر موجود ہیں۔ حسن بصری کو نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں بتایا گیا کہ وہ پیدا ہوئے، حالانکہ وہ تو تابعی ہیں، اس میں خیر ان سے تھوڑی غلطی بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا نبی الاسلام کی وفات کے وہ 20 سال بعد پیدا ہوئے، 20 سال بعد نہیں پیدا ہوئے، وہ آلموسٹ 23 ہجری کے اندر نبی الاسلام کی وفات کے 12 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ یہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی علمی اصلاح کی ہے اس حوالے سے، انہوں نے 30 ہجری بول دیا تھا، وہ 30 ہجری نہیں، وہ 23 ہجری ہے، اور وہ 20 سال نہیں بنتے، وہ 12 سال بنتے ہیں۔ اور خیر التابعین میں سے 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں حسن بصری، کوئی شک نہیں، بڑی پرسنالٹیز میں سے ہیں۔ ان کے اوپر جو چیپٹر باندھا گیا نا، انہیں بھی صوفی ثابت کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، اور حبیب الاجمی کا مرشد بتایا گیا ہے۔ حسن بصری کا چیپٹر وہ کہتے ہیں میں نے جب پڑھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس میں تو یہ مسئلہ ہے، تو میں نے اس کو وہیں پہ رکھ دیا۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کتاب میں مسئلہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ویسے کرنی کا چیپٹر ہے جس میں وہ دانت توڑنے والا جعلی واقعہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو کاش آپ ویسے کرنی والا چیپٹر پڑھ کے اس رزلٹ پہ پہنچ جاتے کہ یہ فراڈ ہے سارا، حسن بصری کے چیپٹر تک جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے ذکر کیا اس کا، تو ابا جی نے کہا کہ یہ کتابیں بدل چکی ہوئی ہیں۔ 71-72 کی بات کر رہے ہیں، میری پیدائش سے بھی 7-8 سال پہلے، لیکن بتا رہے کب ہیں؟ 52 سال کے بعد۔ شیم آن یو یار، تو نے 52 سال تک بے شرمی کے ساتھ صوفیاء کے دفاع میں مجرمانہ خاموشی اختیار کی، اور ہزاروں لوگوں کا ایمان اسٹیک پہ لگتا رہا، اور تو یہ تماشا دیکھتا رہا۔ خود کہا انہوں نے اس میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے واعظین جو بیان کرتے ہیں میں بھی سنتا رہتا ہوں، تو یہ تو کتاب ہی ثابت نہیں ہے۔ 52 سال بعد ہماری اس دعوت کی ہیٹ جب ان تک پہنچی ہے نا، ان کے قریبی لوگ ان کو چھوڑ گئے نا، اور صوفیاء کا سارا ڈھونگ ان کے اوپر کھلا ہے، تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بندریا کے جب پاؤں جلتے ہیں نا وہ اپنے بچے لیتی ہے پاؤں کے نیچے، ہاں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی فارغ کرو کتابیں، اور کہہ رہے ہیں مجھے تو 52 سال پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ واہ واہ، 52 سال تک خاموشی۔ اب کون سی ایسی تبدیلی دنیا کے اندر آ گئی ہے کہ تمہیں 52 سال بعد یہ راز لوگوں پہ کھولنا پڑا ہے؟ تو ٹھیک ہے قبر میں سال لے جاتے ہیں، اور کون سا گن پوائنٹ والا معاملہ تھا،
زندگی موت کی کشمکش بھی نہیں تھی, صرف اپنے فرقے کی, صوفیاء کی, دین تصوف کی حفاظت کا معاملہ تھا. کیونکہ یہ پورے کا پورا دین تصوف جن کتابوں میں کھڑا ہوا ہے ان میں سے ٹاپ آف لسٹ اگر 10 کتابیں گنی جائیں نا, ان میں ایک تذکرۃ الاولیاء ہے. اور اگر فیم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پہلے نمبر پہ ہے کتاب دنیا میں, فیم کے اعتبار سے. جس طرح شیعہ کے ہاں فیم کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ نہج البلاغہ ہے, لیکن کتاب کی ورتھ کے پوائنٹ آف ویو سے علمی حلقوں میں وہ اصول الکافی ہے. لیکن نہج البلاغہ کا ہر شیعہ کو پتا ہے, اصول الکافی کا کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے. یہاں پہ بھی فیم کے اعتبار سے پوری دنیا میں جتنی تصوف کی کہانیاں ہیں بزرگوں کی, خواہ وہ افریقہ کے صوفی بیان کرتے ہوں یا انڈونیشیا کے یا عرب کے صوفی بیان کریں یا سب کانٹیننٹ کے, پیچھے ان کے پاس سورس ایک ہی کتاب ہے, تذکرۃ الاولیاء, شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری. اور ڈاکٹر صاحب نے تو جان چھڑائی ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ 800 سال میں کس نے دعویٰ کیا ہے یہ کتاب فرید الدین عطار کی ہے ہی نہیں ہے؟ کسی کا دعویٰ نہیں ہے. سب اسے کوٹ کرتے ہیں. اس کتاب کے حوالے تبلیغی جماعت کے نصاب میں فضائل اعمال میں موجود ہے. اس کتاب کے حوالے دعوت اسلامی کی جو فیضان سنت ہے باپا جانی کی, اس میں موجود ہے. اس کتاب کی قصے اور کہانیاں طارق جمیل صاحب سناتے ہیں. اس کتاب کی قصے اور کہانیاں ثاقب رضا مصطفی صاحب سناتے ہیں, ڈاکٹر مصباحی صاحب سناتے ہیں, باپا جانی سناتے ہیں. دنیا میں جہاں کوئی, خواہ وہ عرب کا صوفی ہو عجم کا ہو, بابوں کا روب امت میں ڈالنے کے لیے جو آپ کو اوٹ پٹانگ قصے کہانیاں سنائی جاتی ہے نا, ان ساروں کا واحد ماخذ اگر کوئی ہے نا ٹاپ آف لسٹ, وہ تذکرۃ الاولیاء ہے. اب آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنی بڑی کتاب ہے. تذکرۃ الاولیاء سے انکار کا مطلب ہے کہ ان کے اولیاء فارغ, اولیاء اللہ نہیں ہے, اولیاء, میں ان کو اولیاء مانتا ہوں, اولیاء اللہ نہیں, اولیاء. اور جو نیک لوگ تھے انہوں نے دھکے سے بیچ میں داخل کیے ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, انہیں بھی تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے صوفیوں میں ڈالا ہوا ہے. اندازہ کریں, صرف اپنا سودا بیچنے کے لیے. تو ان بزرگوں کو جو محدثین ہیں انہیں ہم برا نہیں کہہ رہے, ہم ان لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے نام کے اوپر سودا بیچا ہے. ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ مجھے 50 سال پہلے پتہ چل گیا, تو ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ نے اعلانیہ اس گناہ کے اوپر اعلانیہ معافی مانگنی ہے. آپ نے صرف ذکر کیا مجھے پتہ چل گیا تھا, لیکن 50 سال تک لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے رہے, آپ نے جرت نہیں کی. آج ہماری دعوت کی وجہ سے آپ کو وہ گرمائش محسوس ہوئی تو آپ میدان عمل میں اترائے. آپ پہ اعلانیہ توبہ واجب ہے, چھپ چھپا کے نہیں, اعلانیہ توبہ ہوگی, کیونکہ آپ نے اعلانیہ یہ جرم کیا کہ خاموشی اختیار کی ہے, اور اب آپ نے خود جرم اپنا مان لیا. دعویٰ نمبر 2, وہ کہتے ہیں کہ بایزید بسطامی تو بہت بڑے بزرگ تھے, شتیہات کو ان کی طرف منسوب کرنا ان کی بزرگی کی توہین ہے, کیونکہ شتیہات والا معاملہ تو چھوٹے موٹے بزرگوں کے لیے ہوتا ہے جو ابھی مسافر ہوتے ہیں اس فیلڈ کے. یعنی یہ جو بکواس ہوتے ہیں نا, انا الحق, سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے, لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن, نعوذ باللہ, اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. وہ کہتے ہیں جتنی بکواسیات ہیں نا, شتیہات, بونگیاں, یہ جو بیچارے نئے نئے ہوتے ہیں نا انہیں کرنٹ لگتی ہے, جو سینئر ہو جاتے ہیں انہیں نہیں کرنٹ لگتی. اور بایزید بسطامی تو سینئر تھے, ان سے یہ شتیہات غلط منسوب کر دی گئی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے آپ بایزید بسطامی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آپ ان کے اگر حالات زندگی پہ لکھی ہوئی کتابیں دیکھیں تو آپ کو 400 سال تک کوئی بکواس ان کی طرف منسوب نظر نہیں آئے گا. یہ ڈاکٹر صاحب نے دعویٰ کیا اس میں. اور اس میں وہ کہتے ہیں آپ حلیت الاولیاء پڑھ کے دیکھ لیں, حلیت الاولیاء کے اندر جو جو بکواسیات لکھے ہوئے ہیں نا باقی بزرگوں کے بھی, وہ بھی چھوڑ دیں. میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا, لیکن اس کتاب کی بیچاری کی فیم ہی اتنی نہیں ہے عام لوگوں میں, تو اس لیے اس کو میں نے کبھی ٹاپک بنایا نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ تصوف میں جو اتھینٹک ترین کتاب ہے, ان کے داتا صاحب حضرت علی بن عثمان حجویری کے جو استاد تھے, انہوں نے تو کہا وہ دادا استاد تھے, دادا استاد نہیں تھے. علی حجویری صاحب کی ملاقات ثابت ہے ابو القاسم کوشیری سے. انہوں نے رسالہ کوشیریہ لکھا, پاکستان میں سب سے پہلے دیوبندیوں نے یہ چھاپا ہے, کیونکہ صوفی ہیں وہ بھی. المہند میں لکھا ہم قادری چشتی نقشبندی سلسلے کو ماننے والے صوفی ہیں. بریلویوں نے بھی چھاپے, عرب ملکوں میں بھی, یہ چونکہ عربی میں ہے نا رسالہ کوشیریہ, تو انٹرنیشنل کتاب ہے. وہ کہتے ہیں رسالہ کوشیریہ میں آپ بایزید بسطامی کا چیپٹر پڑھیں, آپ کو اس قسم کی کوئی خرافات نظر نہیں آئیں گی. وہ چیپٹر کیا ہے, وہ 1.5 صفحہ لکھا ہوا ہے, تو اس میں تو یہ کچھ نہیں تھا, تفسیری حالات تو ہے ہی نہیں تھے. پلس انہوں نے کہا کہ 400 سال تک کوئی بات ان کی طرف منسوب نہیں ہوئی, یہ بعد میں آئی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا دعویٰ بالکل غلط ہے. رسالہ کوشیریہ کے زمانے میں, ایگزیکٹلی اسی زمانے میں, جن حضرت صاحب کے آپ چندے کھا رہے ہیں, یعنی داتا علی حجویری آپ کے, علی بن عثمان حجویری المتوفی 465 ہجری, انہوں نے کشف المحجوب میں وہ ساری بکواسیات بایزید بسطامی کی طرف نہ صرف منسوب کی ہیں بلکہ دفاع کیا ان کا. ڈاکٹر صاحب توبہ واجب ہے آپ کے اوپر اس جھوٹ پہ کہ آپ نے کہا 400 سال تک کچھ نہیں ہوا. آپ نے خود مانا کہ رسالہ کوشیریہ جس زمانے میں لکھا گیا اس زمانے میں دکھاؤ. رسالہ کوشیریہ اور کشف المحجوب ایک زمانے میں لکھے گئے ہیں. حیران کن بات بتاؤں, علی حجویری کے یہ استاد ہے, 100+ انہوں نے عمر پائی ہے. ابو القاسم کوشیری نے فوت ایک ہی سال میں ہوئے ہیں. ابو القاسم کوشیری کا بھی جو سن وفات ہے نا 465 ہجری ہے, اور علی بن عثمان حجویری کشف المحجوب والے وہ بھی 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ایک زمانہ ہے, کیونکہ ان کی عمر کم تھی, ان کی زیادہ تھی. استاد شاگرد اکٹھے ایک ہی سال میں فوت ہوئے ہیں.
اور دونوں نے کتابیں لکھی. انہوں نے عربی میں رسالہ کوشیریہ لکھا, انہوں نے فارسی میں کشف المحجوب لکھی, اور پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ فارسی زبان میں تصوف کی پہلی کتاب کشف المحجوب ہے. امام غزالی تو بعد میں آئے نا. امام غزالی جو ہیں وہ علی بن عثمان حجویری کے جو استاد ہیں نا, ان کے ایک مرید خاص تھے جو ان کے کلاس فیلو تھے, جو ان کے خلیفہ بنے, ابو علی فارمدی, ان کے مرید ہیں. اور علی حجویری صاحب نے پہلی پریڈکشن کر دی تھی کہ اے چند چاڑے گا بادش, بہت بڑا بندہ ہے. وہ کہتے ہیں میرے جو استاد ہیں ابو القاسم گرگانی, ایک ابو القاسم کوشیری ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. اچھا آپ حیران ہوں گے کہ میں نے رٹا مارا, اور نہ میرے بھائی میری داڑھی نہیں نکلی تھی, میں نے اس وقت یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تصوف کی, اور مجھے ان کے پورے شجرے یاد ہیں کہ کون کس کا مرید ہے, اس کا آگے سے کون مرید ہے, اس کا آگے کون سا مرید ہے, اور یہ اس طریقے سے. تو ابو القاسم گرگانی جو ہیں وہ بھی علی حجویری صاحب کے پیر ہیں. ان کا جو مرید خاص تھا ابو علی فارمدی, وہ امام غزالی کا مرشد ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ گرگانی صاحب تو فوت ہو گئے ہیں, لیکن اپنے پیچھے ایک یگانہ روزگار انہوں نے ایک ہستی چھوڑی ہے جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلے گی, اور واقعی انہوں نے آگے امام غزالی کا تحفہ دے دیا امت کو, ان کا آگے سے شاگرد ہے. تو غزالی کی کیمیائے سعادت بعد میں آئی ہے, کشف المحجوب پہلے آئی ہے. پھر جو تذکرۃ الاولیاء ہے اس میں کئی واقعات انہوں نے کشف المحجوب سے کاپی کیے ہیں, حالانکہ وہ عربی میں لکھی گئی ہے, وہ فارسی میں, اور باقاعدہ علی حجویری صاحب کا نام مینشن کیا ہے انہوں نے تذکرۃ الاولیاء میں. جب امام حنیفہ کا چیپٹر انہوں نے باندھا نا, تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ علی بن عثمان فرماتے ہیں, علی بن عثمان داتا علی حجویری صاحب ان کے جو ہے ان کا نام ہے, وہ کہتے ہیں شیخ علی بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف کے سین میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام تشریف لائے ہیں, اور آپ نے اپنی گود میں ایک شخص کو اٹھایا ہوا ہے اور اس سے بڑی محبت فرما رہے ہیں. میں نے پوچھا کون ہے, تو انہوں نے کہا یہ تمہارا امام ابو حنیفہ ہے. اور یہ واقعہ علی حجویری صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا امام حنیفہ کی فضیلت بتانے کے لیے کہ میں نے خود خواب میں حضور کی زیارت کی ہے, اور ان سے کاپی کیا تذکرۃ الاولیاء والے نے. لہٰذا یہ سارے ایک ہی پارٹی کے بندے ہیں بھائی, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو کشف المحجوب 400 سال بعد نہیں لکھی گئی. بازید بستامی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, علی حجویری 465 ہجری میں. 200 سال کے اندر علی حجویری صاحب نے بازید بستامی کا صحف سکر اور باقی سارے معاملات, جنید بغدادی کا صحف اور ان کا سکر اور سبحانی ما اعظم شانی اور جتنے اور شتیہات ہیں, وہ کشف المحجوب میں نہ صرف لکھی ہیں بلکہ ڈیفینڈ کی ہیں. آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کدھر جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کے پلے کوئی شے رہ گئی ہے؟ اور کشف المحجوب کا تو میں ابھی پوسٹ مارٹم بھی کروں گا ڈاکٹر صاحب کے لیے. اس سے نہیں بھاگ سکتے, ہاں کشف المحجوب سے نہیں بھاگ سکتے. وہ انشاءاللہ میں بعد میں اس کا پوسٹ مارٹم بھی کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ہاں جی, ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ نمبر 3, وہ کہتے ہیں کہ جب احادیث کی اسناد چیک کی جاتی ہیں, کتابیں اپنے مصنفین سے ثابت ہیں یا نہیں, یا جو انہوں نے حدیثیں لکھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صحیح سند سے پہنچتی ہیں یا نہیں, تو اس میں جھوٹی روایتیں, کمزور روایتیں آ گئی ہیں. تو بزرگوں کی کتابوں کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ان میں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں آ گئی ہیں جو بعد میں کسی نے داخل کر دی ہیں, یا وہ کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہوتی. میرے بھائی کتاب مصنف تک ثابت نہ ہو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے, بشرطے کہ پرانے بزرگ بھی کہتے ہیں, نہ کہ اس کتاب سے انہوں نے اپنا دھندا چلایا ہو چندوں کا خانقاہوں کا. البتہ کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں صحیح ضعیف کا چکر نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بزرگ ان کتابوں میں واقعات لکھ کے ان سے رزلٹ نکالتے ہیں, وہ صحیح مانتے ہیں ان کو. وہ صرف واقعات غیر مستند نہیں ہوں گے, بزرگ بھی فارغ ہوں گے کہ جنہوں نے اس قسم کے جھوٹے واقعات سے دین کے مسائل اخذ کیے ہیں اور گستاخانہ واقعات سے. پلس ڈاکٹر صاحب یہ اب آپ کے لیے خود چیلنج ہے, یہ میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا, آپ نے خود اپنے آپ کو چیلنج دے دیا. آپ نے ہمیں ان کتابوں کے نام بتانے ہیں جو آپ نے ڈکلیئر کرنی ہے کہ یہ تصوف کی کتابیں ہیں انجینئر صاحب, یہ ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں. جس طرح اگر مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کون سی ہے, تو میں کہوں گا قرآن, وہ پوچھیں گے اس کے بعد میں کہوں گا صحیح بخاری, صحیح مسلم, اور پھر باقی کتابوں کا ذکر کروں گا. اب دین تصوف یا تصوف کے مذہب کے ماننے والے لوگ, چلیں احتیاط کر لیتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہ تصوف کے مسلک کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی ٹیکسٹ بکس بتانی ہیں کون سی ہیں, یہی ہیں جن سے یہ سارا دھندا چلا رہے تھے. پھر بھی یہ لسٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ کتابیں انجینئر صاحب یہ لے لیں اور ان کا پوسٹ مارٹم کر کے بتائیں. اللہ کے فضل سے وہ بھی کر کے بتاؤں گا. اور ایک کتاب کشف المحجوب ایسی ہے جس کو یہ مانتے ہیں کہ وہ تصوف کی اتھینٹک بک ہے, اس کا پوسٹ مارٹم تو میں آج ایڈوانس میں ہی کر دیتا ہوں, چونگے بھی چی, اس سے یہ بھاگ نہیں سکتے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے کشف المحجوب سے واقعات بیان کیے ہیں, نہ صرف واقعات بیان کیے ہیں بلکہ پورے پورے قصیدے پڑھے ہیں اس کے کہ جی کتاب اگر کوئی ہے نا تو کشف المحجوب ہے. حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم کا واقعہ, حضور داتا گنج بخش کا ذکر اللہ کی عزت کی قسم یہ ولی کا ذکر نہیں, یہ خود خدا کا ذکر ہے.
یہ کتاب اپنی روحانی تاثیر کے اعتبار سے اتنی مؤثر، یہ بات بجا طور پر کہی گئی ہے کہ جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو وہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کی صحبت اختیار کر لے، اسے مرشد مل جائے۔ یہ کتاب خود مرشد کا کام کرتی، یہ روحانی شقاوتوں کو دور کرتی۔ جو شخص اپنے دل میں شقاوت، سختی اور رقت کی محرومی محسوس کرتا ہو، خدا کی یاد کی طرف اس کا دل راغب نہ ہوتا ہو، یکسوئی محسوس نہ کرتا ہو، عبادت میں دل نہ لگتا، دل میں حکمت، نرمی اور درد و سوچ کی کیفیت سے خود کو محروم پاتا ہو، اگر یہ روحانی امراض کا شکار ہو وہ شخص اور کوئی علاج اس کے لیے کارگر ثابت نہ ہو سکے تو وہ 6 مہینے یا سال کا عرصہ تک کشف المحجوب کی اپنی خلوت میں صحبت اختیار کرے، اسے بار بار پڑھے، ایک ایک سبق کو 3 بار پڑھے اور ڈوب ڈوب کر پڑھے۔ میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ کشف المحجوب اس کی روحانی حالت کو بدل۔ اب کشف المحجوب کو تو ڈاکٹر صاحب نہیں کہیں گے کہ مجھے تو 1972 میں پتا چل گیا تھا کہ فراڈ ہے، کیونکہ وہ تو ان کی تازہ ویڈیوز ہے، اور جو خرافات کشف المحجوب میں لکھی ہوئی ہیں گستاخانہ بھی اور قرآن و سنت کے منافی بھی، ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ ازبر ہے۔ میں آج چند ایک ان میں سے ریپیٹ کر دوں گا حصول برکت کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ اور صرف ڈاکٹر طیل القادری صاحب نہیں، جو امیر المجاہدین ہیں بریلویوں کے خادم رضوی صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ کشف المحجوب اپنے اسٹوڈنٹ سے منگوا کے نا ہاتھ میں پکڑ کے یوں لہرائی ہے ایسے کر کے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہی والا ترجمہ انہوں نے لہرایا ہے جو ہم دکھاتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر۔ مڑے کتاب لے آئے ہو میں نے دے ذرا کشف المحجوب جی ہے نا، تو بڑا کیڑا صوفی جی اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف کے باب پہلے سب تو پہلے صوفی آپ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا، پھر داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ ہاں جی، لہذا بابا جی اور بابا جی کے ماننے والوں کے لیے بھی چیلنج ہے، صرف ڈاکٹر طیل القادری صاحب کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس کتاب کو مانتے تھے۔ اور صرف خادم رضوی صاحب نہیں، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، جن کو یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے علماء میں سے، خود انڈیا بریلی کے بزرگوں نے بھی مان لیا کہ اس وقت ہمارے اگر ٹاپ کے بڑے علماء میں سے کوئی ہے تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہے۔ انہوں نے تو باقاعدہ کہا کہ جی کشف المحجوب کو تو نصاب کا حصہ بننا چاہیے، عقائد تو ہے ہی وہ ہیں جو کشف المحجوب میں لکھے ہوئے ہیں۔ سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے کشف المحجوب میں اپنا لکھا، سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں، وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم، اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے، یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو، یا پھر داتا گنج بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پوسٹ پہ بیٹھنے والے تک وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا، وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا، وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا۔ اور ان کو میں نے سال پہلے وہ 5 حوالے دیے تھے، اس بندے کو سانپ سونگ گیا، حالانکہ اس نے خود مجھے چیلنج دیا تھا کہ انجینئر تو کوئی ایک بات ایسی بتا جس پہ تجھے فخر ہے نا، تو اس کا جواب میں دوں گا یا میرے اسٹوڈنٹس دیں گے۔ 8 سال گزر چکا ہے، ان باتوں کا جواب ہی نہیں، جواب دیا تو یہ مارے جائیں گے، کیونکہ کوئی بریلوی ان سے یہ جواب قبول نہیں کرے گا۔ وہ اتنی فحش، گستاخانہ اور حیا سوز قسم کی چیزیں ہیں کشف المحجوب میں کہ جس سے یہ جان نہیں چھڑا سکتے، سوائے اس کے کہ یہ کہیں کہ یہ داتا صاحب کو کہانی کرا دی تھی شیطان نے، یا داتا صاحب کی کتاب بدل گئی ہے۔ اگر یہ کہ کتاب بدل گئی ہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں سلیبس بنائے، کدھر جائیں گے؟ بند گلی میں جائیں گے نا۔ دعویٰ نمبر 4 جو ایک طریقہ واردات ہوتا ہے ان کا، جو ان کا ایک خاص طریقہ واردات ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم نے بھی بایزید بستامی کی اپنے کتابوں کے اندر اور فتاوی جات کے اندر تعریف کی ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابن تیمیہ صوفیاء کے معاملے میں کتنے سخت تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن تیمیہ اگر کسی بندے کی تعریف کریں اور اس کے اوپر کوئی حرف آئے؟ بھائی ابن تیمیہ آپ کے لیے حجت ہو سکتے ہیں، وہابیوں کے لیے ہو سکتے ہیں، میرے لیے تو نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ میں بار بار کیوں یہ بات کرتا تھا؟ ہمیں کسی بابے کی آپ نے دوست نہیں لگانی بھائی، یہ وہابیوں کو دوست لگائے۔ میں نے تو ابن تیمیہ کا رد 8 سے 10 سال پہلے اپنی ویڈیوز میں کیا تھا کہ یہ صوفی ہے، یہ صوفی اس قسم کا صوفی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، یہ گڈ صوفی اور بیڈ صوفی ہے۔ صوفی وہ بھی ہے، ابن قیم بھی صوفی ہے، ہم نہیں مانتے ان کی باتوں کو، ہم سے کتاب و سنت کی روشنی میں بات کریں۔ میں تو خود ابن تیمیہ کے خلاف ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ ہاں وہابیوں کی نیندیں ضرور حرام ہونی چاہیے، وہ جانے اور ڈاکٹر صاحب جانے۔ ڈاکٹر صاحب میرے نہ تو اڈوا پہ ہے، مجھے آپ کسی کی دوست نہیں لگا سکتے سوائے کتاب و سنت کی، سیدھی سی بات ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ نے بھاگنے کا راستہ اختیار کیا نا کہ جی ابن قیم اور ابن تیمیہ بھی مانتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ آپ کے ہی ہیں، وہ آپ کو ہی مبارک ہوں۔ جس طرح ہمیں وہ سکھ کہتے ہیں نا کہ جی یہ بابا گرو نانک بھی ہمارے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں جی وہ تو آپ کے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بلے شاہ بھی ہمارے ہیں، ہم کہتے ہیں جی لے جائیں آپ ہی، ہاں مہربانی کرو ساڑھی جان چھوڑو، کہتے ہیں نہیں نچ کے مرشد بنایا ہے، نچ کے مرشد بنایا انہوں نے۔ تو اس طرح یہ آپ لوگ لے جائیں یار، ہمیں کوئی ضرورت نہیں بزرگوں کی۔ پھر آخری ان کے پاس پتا کیا حربہ ہوتا ہے اس طرح کی باتوں کا کہ جی انہوں نے تو کلمہ پڑھایا، اتنی خدمات ہیں، آج کے لوگ ان بزرگوں کے برتان کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آجا آجا آجا
اس کا جواب دیتے ہیں تجھے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو ویڈیو کیمرے میں کلمہ پڑھایا, تو تم نے سلطان الہند کیوں نہیں مان لیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو؟ کہیں گے وہ ٹھیک ہے پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تمہارے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. ہاں پھر آپ کو بتائیں گے جی بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے, تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی اگر کام لیے ہم اس کے عقیدوں کو صحیح نہیں مانتے. سرکار ہم بھی آپ کے وہ جعلی 90 لاکھ والوں کو نہیں مانتے. 90 لاکھ تو اس وقت سب کانٹیننٹ کی بات ہی نہیں تھی. 90 لاکھ سب کانٹیننٹ کی بات ہی نہیں تھی. شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور ان کو انگریزی نہیں آتی, ورنہ وہ مذاق اڑاتے ہیں بھائی کس سب کانٹیننٹ کی بات کر رہے ہو. 633 ہجری میں فوت ہوئے ہیں معین الدین چشتی. اس زمانے میں سب کانٹیننٹ کی بات ہی نہیں تھی 90 لاکھ. اور اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان یہاں پہ ہوتے نا تو یہاں سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. آج بھی صرف 20 سے 25% مسلمان ہیں, 75% نان مسلم ہے سب کانٹیننٹ میں. تو یہ تو آپ کو 90 لاکھ بتا رہے ہیں 800 سال پہلے, تو ان کی اولادوں کو ذرا ملٹیپلائی کرے کہاں تک بات پہنچی ہوتی ہے. سب فراڈ ہے, جھوٹ بولا ہوا ہے. لہٰذا یہ کہنا جی خدمت ہے تو وہ پھر ٹھیک ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لو. اور ابھی تو ہم سلطان الورلڈ کی تو بات ہی نہیں کر رہے. نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, سارے بابے ان کے ماننے والے چٹکی میں فارغ ہو گئے. 1200 سال کی عزت جو انہوں نے ویل کی تھی 12 سالوں میں ملیا میٹ ہو گئی ہے. تو سلطان الورلڈ مان لیا مجھے آپ نے. اس طرح کو سلطان الہند بن جاتا ہے یا سلطان الورلڈ بن جاتا ہے. تو یہ کہانیاں کرانی چھوڑیں. جو کرائٹیریا آپ اپنے لیے رکھتے ہیں نا اسی کرائٹیریا میں پھر دوسروں کے بزرگوں کو بھی منع کریں. ادروائز لے جو بابے تو دبو انہوں جا کے برسیاں کرو انہوں دیا. اچھا آپ نے دیکھا یہ کہ یہ علماء سامنے ہے کہ جنہیں صاحب ہمارے بزرگوں کا احترام بالکل نہیں کرتے ہیں. آپ دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں نہیں, تو ہم آپ کے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے. سمپلی وہی بات ہے. بابے تو شاید کوئی نہیں. سرکار آپ کا یہ نعرہ ہے, آپ کے سارے علماء کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں ایک جھوٹی کہانی کے اوپر کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بزرگ ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. سنے نا آپ نے, خادم رضوی صاحب کی ویڈیو ریکارڈ ہے, مفتی طارق مسعود صاحب کی ریکارڈ ہے, کوکب نورانی صاحب کی ریکارڈ ہے, سارے لوگوں کی ریکارڈ ہے. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا, اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. ان سے آپ لوگوں نے کبھی پوچھا کہ آپ اپنے بزرگوں کو صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک سے بھی بدتر سمجھ رہے ہو؟ ہم تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے, بالکل فراڈ ہے. کوئی بھی مسلمان جتنا مرضی گنہگار ہو وہ جانور سے بدتر نہیں ہے. یہ آپ کا ناری فراڈ ہے. اور پھر وہ بزرگ جن کو آپ مومن کامل سمجھ رہے ہیں غوث قطب ابدال, تو بھائی جامعہ ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بڑھ کر ہے. تو وہ گھوڑے کے قدموں کی خاک کیسے ہو گیا ایک مومن؟ کہانی بنائی ہوئی ہے, چلا رہے ہیں. تم تو کہہ رہے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے شاہی کوئی نہیں. یہی کہتے تھے نا. میرا نعرہ تو بہت سافٹ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے شاہی کوئی نہیں. کہتے ہیں ثابت کرو, لو ثابت کرتا رہے, لو سامو پھر ہاں ثابت ہو گیا نا. اور صحابی بھی ان کو ایک ہی ملا ہوا ہے, وہ پھر نام لیتے ہیں جی حضرت معاویہ کے گھوڑے کی قدموں کی خاک. پہلے شیعہ کا گھوڑا تھا, معاویہ گھوڑا آ گیا مارکیٹ میں. انہوں نے بھی اپنا گھوڑا نکال لیا, سنیوں نے بھی. ظاہر ہے یہ گھوڑا کہاں سے نکالا انہوں نے؟ شیعہ کے مقابلے پہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک. تو بھئی آپ کے بزرگ کی جانور سے بدتر ہے. ہم تو آج کے بھی کسی مسلمان کو کسی صحابی کے جانور سے بدتر نہیں مانتے, سیدھی سی بات ہے. ہاں کوئی اپنی کوئی عاجزی کا اظہار کرے تو ٹھیک ہے, کرتا رہے کہ ان کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما, وہ کہتا رہے, لیکن یہ عاجزی کے طور پہ ہوتا ہے. آپ کسی کے بارے میں اس طرح کلیم نہیں کر سکتے, نہ ٹیکنیکلی یہ بات درست ہے. آخری دعویٰ ان کا, دعویٰ نمبر 5, جو انہوں نے بازید بستامی کا روب ڈالنے کے لیے اپنی آڈینس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ساری باتیں غلط منسوب ہیں. اور 2 نمبری دیکھیں کیا کی انہوں نے, وہ جملے ریپیٹ نہیں کیے کہ کون سی باتیں غلط منسوب ہیں. کہتے ہیں میں وہ جملے نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا. اس میں کتنی بڑی عیاری اور مکاری چھپی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ چونکہ گستاخانہ جملے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم ان گستاخیوں کو اپنی زبان سے ہائی لائٹ نہ کریں. نہیں, یہ تو دوسروں کی ایک ایک گستاخی پڑھتے ہیں, جواب دیتے ہیں. ادھر کیوں نہیں وہ گستاخیاں ہائی لائٹ کر رہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ گستاخیاں ہائی لائٹ کر دیں تو ہمارا جواب آ جائے گا اس کے مقابلے کے اوپر. تو بہتر یہ ہے کہ گستاخیوں کا ذکر ہی نہ کرو. انجینئر صاحب کے شر سے بھی اپنے آپ کو بچا لو, اور اپنے مولویوں کے شر سے بھی, کیونکہ جب وہ ان کو گستاخی کہیں گے نا تو ان کے مولوی ان کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ سبحانی ما اعظم شانی کیسے گستاخی ہو گیا, یہ تو بزرگوں کی شتیات ہوتی ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا میں ان گستاخیوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا. آپ نے سنی ہوئی ہیں, وہ کیڑیاں نے بیان کر. یہ بھاگنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا ذکر نہ کرنا, باقی تو ہر چیز تم ذکر کرتے ہو. اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس نے وہ باتیں بھی بیان کر جانی تھی جو یہ اور اس کے بزرگ صحیح مانتے ہیں. تو اس کے مقابلے پہ ان کے اپنے مولویوں نے تختہ مشق بنا لینا تھا, اور اگر ان کا ذکر نہ کرتا تو میں نے تختہ مشق بنا لینا تھا. سمجھ آئی؟ چلاکی کی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں ان کو چھوڑیں, میں آپ کو ان کی صحیح تعلیمات بتاتا ہوں, اور جو صحیح دسی ہے اللہ معافی دے, کفریات کے اوپر مبنی ہے, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈاکٹر صاحب دین تصوف کو اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں. پتہ انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ بازید بستامی
کہ ایک دفعہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی, اللہ تعالیٰ سے. ہاں, یہ غلام احمد قادیانی دجال کی بات نہیں ہو رہی, تھانوی دجال کی, چشتی دجال کی, شبلی دجال کی بات نہیں ہو رہی. اور یہ میں دجال بول رہا ہوں بقول ان کے. قادیانی پہ تو چلے ہمارا کنسنسس ہے, باقی بزرگوں کی طرف یہ لوگ منسوب کرتے ہیں. ہم تو 1000 ٹن حسن زن اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں کہ ان بزرگوں کی کتابیں بدل گئی, وہ خود ٹھیک ہوں گے, لیکن ہم ان کی طرف سے صفائی بھی پیش نہیں کریں گے کہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہوں اور یہ باتیں غلط منسوب ہو گئی ہیں. نہیں, نہ ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں اور نہ ان بزرگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, نہ عبارتیں ڈیفینڈ ہوگی نہ بزرگ ڈیفینڈ ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر ملاقات ہوئی بایزید بستامی کی اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ نے بایزید بستامی سے پوچھا کہ جی تم مجھ سے کیا مانگتے ہو, مانگو. آپ یہ ذرا گفتگو دیکھیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. ہاں, اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ عام بندوں سے غیب کے معاملے میں گفتگو کرے. یہ اللہ تعالیٰ صحابہ اور اس زمانے کے لوگوں کی بات کر رہا ہے, تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. ہاں, ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بایزید بستامی تو شاہی کوئی نہیں. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے چن لیتا ہے, ان کے ذریعے غیبی خبریں دیتا ہے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اور یہاں پہ بایزید کے, اور یہ اسی ویڈیو میں بیان ہو رہا ہے, یہ نہ سمجھیے گا کسی اور ویڈیو کا ذکر کر رہا ہوں, جس کو وہ صحیح مان رہے ہیں نا ہمارے نزدیک وہ بھی کفری ہے, گمراہ نہیں سر کفریہ. تو کہتے ہیں پھر بایزید نے آگے سے کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا طلبگار ہوں, یعنی میں وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے, میں تجھ سے یہی دعا مانگتا ہوں. اور اس پہ پھر وہ رکت تاری ہوئی بھی ہے, اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں او یار کیڑی انہیں کہانی کرا دیتی ہے ایسی بڑی جڑی قرآن حدیث نہیں موجود. ہمارا نام ہی مسلم ہے, ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ, اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا, اسے مسلم کہتے ہیں. ایک کیڑی گل بایزید نے ایسی تو انداز دیتی ہے جڑی نہیں قرآن سنت لکھی ہوئی. کہتے ہیں نہیں, ان کتابوں میں سے آپ وہ باتیں لے لیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے, جو خلاف ہے چھوڑ دیں. بھئی ان سے کیوں لے, وہ تو پہلے قرآن و سنت میں موجود ہے. اگر مطابق ہے تو پہلے ہی موجود ہے. بھئی زیادہ تر تو غیر مطابق ہے, لہٰذا ان کتابوں کا رزق آپ امت کو کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ قرآن و سنت کے ساتھ جوڑے ہیں امت کو, آپ بزرگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو یہ دعویٰ کہ بایزید بستامی سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی ہے روحانی طور پر, اور پھر ساتھ انہوں نے کہا ایک بزرگ کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی, اور کہا کہ باقی لوگ تو مجھ سے خواہشات کے طلبگار ہیں اور بایزید مجھ سے مجھے کو مانگتا ہے. یہ خواب میں کسی بزرگ کو اللہ کی زیارت ہونا, کیا وہ بزرگ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے بڑھ کر ہے؟ ہم کوئی صحیح روایت کی تو بات ہی نہیں کرتے, کوئی جھوٹی گھڑی ہوئی روایت کسی حدیث کی کتاب میں, کوئی ضعیف روایت جس میں ہو کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہو. اللہ کے بندو, یہ خواب والا پیکیج تو حضرت موسیٰ کو آفر نہیں ہوا, جن کی خواہش تھی کوہ طور پر. اس پلانٹ ارتھ پہ واحد بندہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے, ہمارے نبی سے کیا ہے آسمانوں پہ, دنیا میں نہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اس لیے ان کی خواہش بھی جس تڑپ والی تھی وہ کسی اور کی نہیں ہے. ان کا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. سورۃ الاعراف اللہ نے فرمایا لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر یہ قائم رہ گیا تو پھر تو سوچنا کہ تو دیکھ سکتا ہے. تو وہ پہاڑ کی طرف جب انہوں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کے انڈائریکٹ مشاہدے سے وہ بے ہوش ہو گئے, اور بعد میں انہوں نے اللہ سے توبہ بھی کی کہ میں اب دوبارہ اس خواہش کا اظہار نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں اللہ کی زیارت, یا بقول آپ کے روحانی ملاقات جو ہوئی تھی بایزید کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ پیکج ادھر کیوں نہیں آفر ہوا کہ خواب میں زیارت کروا دوں گا؟ تو موسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, کروڑوں اربوں بایزید بستامی تو شاہی کوئی نہیں, ایسا ہی ہے نا. تو یہ بایزید کا مرتبہ انہوں نے بڑھا دیا ہے. اس قسم کے خواب انہوں نے احمد بن حنبل, امام حنیفہ کی طرف منسوب کیے, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری طرف کیا کیا انہوں نے کوڑ جو ہے مشہور کر دیا ہے, جھوٹ. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا, خدائی کا دعویٰ کرے گا, دیکھنا تم میں سے کوئی شخص اپنے خدا کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے. یعنی اس دنیا کی زندگی میں کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا, یہ مرنے کے بعد دیکھے گا. ہاں, اس پلانٹ ارتھ میں ایک شخصیت ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنی زیارت کروائی ہے, اور وہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, مشکات میں ہے, مسند احمد میں ہے. امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے, اور انہوں نے ساتھ لکھا میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا جن کی یہ صحیح بخاری ہے, تو انہوں نے بھی فرمایا یہ حدیث صحیح ہے, اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن امام بخاری کے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے کہ نبی الاسلام نے خواب میں اپنے رب کی زیارت کی. اور وہ ایک لمبی حدیث ہے, میں کافی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں, یہاں صرف امیج ڈسپلے کر دیں گے, جس میں پھر اینڈ پہ نبی الاسلام نے اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگی خواب میں. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فترة فی قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. بڑی کمال ہے یہ دعا جو نبی الاسلام نے کہا کہ یاد کرو اور میری امت تک اس کو پہنچاؤ کہ تمہارے نبی کا خواب یہ حق ہے. یہ جناب ایک ایکسیپشن ہے, انہوں نے خواب بھی بیان کیا اور پھر روحانی ملاقات کا بھی ذکر کیا. یہ کون سی ملاقاتیں ہیں بھائی جو صحابہ کرام کو تو نصیب نہیں ہوئی ہیں؟ اس سب کا سب فراڈ چل رہا ہے, جھوٹ کے اوپر مبنی ہے, لیکن آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا کیونکہ آپ لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں. قرآن و سنت کو آپ صرف ڈھال کے طور پر یوز کرتے ہیں, ادروائز قرآن و سنت میں آپ کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہ 5 ان کے دعوے تھے, اب میں 5 ہی ان کے لیے ریفرنسز چھوڑ رہا ہوں.
चूंकि कश्फ मजूब उन्होंने खुद माना हुआ है कि बुजुर्गों की किताब है, मैं कश्फ मजूब से ही रेफरेंस दूंगा, इनके बुजुर्गों के रेफरेंस दूंगा। और फिर से कहूंगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में जरा ये जो खुराफात हैं, बदअकीदगियां हैं और चंद एक गुस्ताखियां हैं, ये जरा साबित करें। आपने अक्सर मेरी वीडियोस में चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया सुना है, हश्त बहिश्त से, जिसको इन्होंने अब तब्दील किया, लेकिन तब्दील भी क्या किया है, मतलब वो चिश्ती की जगह भी मोहम्मद लगा दिया, वाकया वही लिखा हुआ है। पहले तू ये पढ़ता था, अब तू ये पढ़, वाकया सारे वही लिखा है। और फिर कहते हैं कलमा वही था जो पहले पढ़वाया था, दूसरे वाला नहीं, हालांकि दूसरे वाला भी वही लिखा हुआ है, कुफरियात बना दिया उसको। खैर, हश्त बहिश्त में चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया है। हमने डॉक्टर साहब की एक वीडियो निकाल ली है जिसमें उन्होंने 3 घंटे 3.5 घंटे तसव्वुफ पे बात की है। एंड पे उन्होंने कहा है कि ये जो मैं तालीमात आपको बता रहा हूं ना, ये हश्त बहिश्त में भी मौजूद हैं। लिहाजा डॉक्टर साहब, हश्त बहिश्त को आपने ऑन किया है कि ये तसव्वुफ की ऑथेंटिक बुक है, और हश्त बहिश्त के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। चिश्ती चाचू, तेरी सारी चाचियां गई, एक नहीं, इतना ज्यादा होंगी सब। हुजूर सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और जमी औलिया, हुजूर बात शहनशाह हिंद सुल्तानुल औलिया सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अक़वाल पढ़िए, हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी के पढ़िए, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के पढ़िए, ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पढ़िए। उनकी तमाम कुतुबें हश्त बहिश्त में जमा हैं और उनकी सारी तलकीनात और तालीमात मज़मून एक ही है, एक ही नूर से सारी शमें रोशन है। ये भाग नहीं सकते, चिश्ती रसूलुल्लाह से कभी भी नहीं भाग सकते। अब तो देवबंदी और बरेलवियों का मुश्तरका गम बन गया है, क्योंकि मैंने दोनों से साबित कर दिया है। 100 साल पहले तक तो किताबें नहीं बदली थी। 1921 में डेथ हुई है अहमद बरेलवी की, उन्होंने फतावा रज़विया में लिखा कि सबा सनाबिल नबी इस्लाम की बारगाह में मकबूल किताब है, नबी इस्लाम की तरफ मंसूब किया, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह निकल आया। अगर तो आला हज़रत को पता था, उन्होंने नबी इस्लाम पे झूठ बांधा, तो आला हज़रत गए, ईमान से भी गए, और अगर नहीं पता था तो बुजुर्गी से गए, क्योंकि बुजुर्ग तो दिलों के हाल भी जान लेते हैं। ये लादा बात है कि बगैर ऐनक के पढ़ नहीं सकते। आला हज़रत को भी ऐनक लगी सीजे, उन्होंने फोटो है ना, ऐनक लगी हुई है, और जो बुजुर्ग ऐनक के बगैर सामने ना पढ़ सके, दिल का हाल जानेंगे। बापा जानी ने भी इतनी मोटी ऐनक लगाई होती है, ऐनक क्यों लाते हो? तुझे दिल दे हाल पढ़ लेंदे हो। और मैं ऐनक भी लगा लो, मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूं, सिर्फ मुझे बता दो लिखा क्या हुआ है, समझा तो तुम सकते नहीं हो, पढ़ भी नहीं सकते। सारी कहानियां बनाई हैं, झूठ मशहूर किया। फिर पीर मेर अली शाह साहब, उनकी 1937 में डेथ हुई है, उन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात कहा। उस जमाने में तो किताबें नहीं बदली हुई थी, और इन बुजुर्गों की तो किताबों की सही भी खुश्क नहीं हुई है, भाग भी नहीं सकते। अब ये नहीं कह सकते कि पीर मेर अली शाह साहब की किताब भी बदल गई है, किस तरह कहने, 100 साल भी नहीं हुए। और देवबंदियों के हकीमुल उम्मत अशरफ थानवी साहब, उन्होंने बकायदा जो रसाला अपना अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को कोट करके उसके 3 जवाबात दिए हैं, जिनका मैंने पोस्टमार्टम किया है, और जिससे आपको अशरफ थानवी के इल्मी लेवल का पता चल गया कि उसे कुरान और सुन्नत का कितना नॉलेज था। उसकी डेथ हुई है 1945 में। ये तीनों बड़े बुजुर्ग चिश्ती रसूलुल्लाह कोट करके गए हैं अपनी किताबों के अंदर। लिहाजा अगर कोई कहता है ना कि जी इनको गलती लगी है, इनको गलती नहीं, इनकी बुजुर्गियां भी फारिग होंगी। हाँ, अगर ईमान नहीं फारिग होगा, कम से कम बुजुर्गियां फारिग होंगी, और बुजुर्गी भी फारिग की तो हमारी तो विन विन सिचुएशन है। बुजुर्ग नहीं तो खत्म, फिर बाबाओं के बाबा तो हम हुए ना। हाँ, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं। और सरकार नबी वाली छोड़ दो बात, हम तो अब ये कहते हैं इस प्लेटफॉर्म जैसा है कोई नहीं, तो सारे बाबे शाही कोई नहीं, सारे एक एक करके वट के पर मारते हैं। जिस तरह 1996 ही तो पता है, जय सूर्या आया, बॉलर डाला था उन्होंने, तो जेड़ा आंदा सी ना बॉलर सामने उसकी मट्टी पलीत होती, कहते बैट चेक करो, इन्हें कोई लोहा विच को स्टील दी रॉडां पाई हुई ने, वो तो उठा के परे मारता था। और अनबीटन पूरा वर्ल्ड कप जीत लिया 1996 का श्रीलंका ने, कोई बॉलर नहीं बचा। उस जमाने के टॉप के बॉलर थे, एम्ब्रोज था, उसको 4 छक्के मार दिए, ठीक है, वसीम अकरम नहीं बचा, बाकी लोग नहीं बचे। तो इधर भी मैं आपको बताऊं कोई नहीं बचेगा, सीधी सी बात है, कोई पुराना कोई नवा, सीधा बाउंड्री तो, बल्कि स्टेडियम तो बाहर, बल्कि प्लेनेट अर्थ तो बाहर, एस्केप वेलोसिटी के साथ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। 11वीं की निस्बत है, 11.2 है 11वीं। बाहर सुटांगे अल्लाह के फजल से। कहानियां बनाई हैं तुम लोगों ने, उम्मत को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। तो ये इसका भी उधार इन्होंने उतारना है, ये इनके खाते में। अब कश्फ माजूब की तरफ आए। कश्फ माजूब में अली बिन उस्मान हजवेरी साहब ने जो 14 नंबर बाब बांधा है ना, वो सहव और शुक्र के कॉन्टेक्स्ट में बांधा है। उसमें उन्होंने जुनैद बगदादी का सहव साबित किया है और बायजीद बुस्तामी का शुक्र साबित किया है। सहव ये स्वाद वाला है, सीन वाला नहीं है। सीन वाला सहव होता है भूल, सजदा सहव। स्वाद वाला सहव जो है उसमें हा दूसरी हलवाई वाली आती है, वो होता है कि कोई शख्स होश में कोई गलती कर बैठे। और शुक्र जब बंदे की होश ना हो, टोन ना शती हाथ कुछ भी कह ले। अब अंदाजा करें अली अजमेरी साहब ने कश्फ माजूब में, कौन सी कश्फ माजूब? जिस कश्फ माजूब के कसीदे पढ़े डॉक्टर साहब ने,
जिस कश्फ माजूब के कसीदे पढ़े खादिम रिजवी साहब ने, जिस कश्फ माजूब के कसीदे पढ़े डॉक्टर अशरफ जलाली साहब ने, उस कश्फ माजूब के अंदर उन्होंने कहा कि ये जो जुनैद बगदादी का साहब था ना कि होश में कोई गलत काम हो जाए, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी तो होश में ही थे ना जब उन्होंने अपनी साहबी की एक बीवी को देखा और वो उन्हें पसंद आई। वो तौरात के अंदर जो तौरात के नाम से छापी हुई है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें एक झूठा वाकया क्योंकि वो टेम्पर्ड किताब है उसको कोट कर दिया, ये बताने के लिए नहीं झूठा, ये बताने के लिए कि ये भी सच्चा, हमारे बुजुर्ग भी यही करते थे। उस साहबी को आगे जंग में भेज के कत्ल करवा दिया हजरत दाऊद ने और उसकी बीवी के साथ शादी कर ली। वो कहते हैं तो जुनैद बगदादी का भी तो साहब यही है ना। और शुक्र कहते हैं, शुक्र बायजीद बुस्तामी का, हमारे नबी की भी तो एक दफा एक साहबी की बीवी पे नजर पड़ गई थी, नाऊज़ु बिल्लाह। इधर तक भी बात रहती ना कि वो अचानक नजर पड़ना वो हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन कहा कि वो नबी को पसंद आई, अल्लाह ने उनके दिल में नफरत डाल दी अपने खामद की, खामद ने उन्हें तलाक दी और फिर हुजूर ने शादी कर ली। ये जो स्टोरी घड़ी है ना, ये सबसे खतरनाक मामला है। और कहा इससे बायजीद बुस्तामी के सारे कारनामे साबित होते हैं। अगर वो कहता है सुबहानी मा आज़म शअनी, मैं पाक हूं, मेरी शान कितनी बुलंद है, कोई मसला नहीं है, शुक्र में। अगर वो कहता है लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, जो तज़किरतुल औलिया में लिखा, और उन्होंने सारे वाक़यात साथ साथ लिखे हुए तज़किरतुल औलिया में, सुबहानी मा आज़म शअनी, और मोहम्मद और तमाम पैगंबर मेरे झंडे के नीचे होंगे, नाऊज़ु बिल्लाह। और मैं ही अर्श हूं, मैं ही कुर्सी हूं, मैं ही इब्राहिम हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं, अस्तगफिरुल्लाह। कुत्ते की मौत मर जाओ तुम लोग भी, तुम्हारे मानने वाले भी, अगर तुम लोगों ने ये कहलवाया है या कहा है, और अगर नहीं कहा तो अल्लाह के हुजूर बरी हो। तो ये सारी बातें कश्फ माजूब में सिर्फ सुबहानी मा आज़म शअनी उन्होंने लिखा और कहा कि ये यानी उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा होता था। खैर उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। यहां पे उन्होंने साबर शुक्र साबित किया, नबी इस्लाम को तख्ते मश्क बनाया। हैरान कौन बात देखे, कश्फ माजूब छापी है ना जो खादिम रिजवी साहब ने उठाई हुई है ना, वो ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन की प्रिंट हुई भी है, उसका मुकदमा लिखा है पीर करम शाह साहब ने, क्योंकि ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन उनका इदारा था। और उन्होंने कश्फ माजूब के मुकदमे में लिखा, सफ़े के सफ़े काले किए कि इस तरह की कोई किताब तसव्वुफ में नहीं है, ये ज़बरदस्त किताब है, ये सब कुछ। हालांकि इसमें सारी बकवासियात लिखी हुई थी। वही पीर करम शाह साहब जब अपनी ज़ियाउल कुरान तफसीर लिखते हैं कुरान की, तो उन्होंने जब सूरतुल अज़ाब की तफसीर लिखी ज़ियाउल कुरान में, तो उसमें वो लिखते हैं कि ये जो नबी इस्लाम के ऊपर तोहमत लगाई गई ना ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी वाली, ये काफिरों ने साजिश करके हमारी किताबों में वाक़यात दाखिल किए हैं। वहां लिखा ये काफिरों ने दाखिल किए, कश्फ माजूब में दाखिल हुए थे, यानी वो इनको काफिर कह रहे थे? नहीं, इनको नहीं काफिर कह रहे थे, वरना तो ये किताब प्रिंट ना करवाते। एक टिकट में दो मजे, उधर कुफरिया वाक़यात और इधर क्या कह रहे हैं कि जी ये किताब बहुत अच्छी है। और पीर करम शाह साहब से इनकी जान नहीं छूट सकती, क्योंकि पीर करम शाह साहब डॉक्टर तैयब कादरी के उस्ताद हैं। जी, डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने जो अपने टॉप ऑफ लिस्ट 5 उस्ताद है ना, उनमें से एक है जिनसे दौरे हदीस और सब कुछ किया हुआ है। तस्वीरें उन्होंने अपनी लगाई होती हैं साथ कि मैं इनका शागिर्द हूं। डॉक्टर साहब तुम्हारे उस्ताद ने भी कम पाया, कश्फ माजूब का मुकदमा लिखा और जो वाक़यात कश्फ माजूब के थे उनको कुफरिया भी कहा और कहा काफिरों ने साजिश की, यानी दाता साहब ने साजिश की है। हाँ, यही लिखा ना। देखें इन जालिमों ने नबी इस्लाम के ऊपर झूठ बांधा, जिनके बारे में कुरान में है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, नबी इस्लाम अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे के ऊपर फायज है। फिर आया मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं और ना कभी बेराह चले हैं। फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम में कंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्मो हया थी, और जब आपको कोई चीज नागवार होती तो आपके चेहरे अक़दस से हम महसूस कर लेते थे। यानी नबी इस्लाम अपने जज्बात पे कंट्रोल भी नहीं कर सकते थे। क्लीन स्लेट बंदे की निशानी है, जो दिल में वो चेहरे पे नजर आ जाता था। उनके बारे में ये कह रहे हैं कि जी वो साहबी की बीवी जो है उससे शादी कर ली बाद में। अच्छा, इनके कुछ छोटू मौलवी लॉन्च हुए, उन्होंने कहा कि इस किस्म की गुस्ताखियां तो मुस्लिम शरीफ में लिखी हुई हैं। अच्छा, अब देखें कितने ये कहानीबाज हैं, ये अपने बुजुर्गों को बचाने की खातिर हदीसों का मजाक उड़ाते हैं। मुस्लिम शरीफ में कोई ऐसी हदीस नहीं है। मुस्लिम शरीफ में जो हदीस है वो तो उम्मत की रहनुमाई के लिए कमाल चीज है कि नबी इस्लाम एक जगह बैठे थे, सामने से कुछ औरतें गुजरी, आपकी निगाह पड़ी, आप फौरन अंदर गए, अपनी बीवी के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम किया और वापस आके सहाबा किराम से कहा कि अगर अचानक किसी की नजर पड़ जाए किसी नामहरम औरत पर, तो फौरन अपनी बीवी के पास जाए, उसके पास भी वही कुछ है और यूं उसके दिल से उस औरत का ख्याल निकल जाएगा। ये तो आप तालीम फरमा रहे थे, उसमें ये नहीं लिखा जो तुम्हारे लिए जवेरी साहब ने लिखा है बकौल तुम्हारे। फिर तो स्टोरी ये बनती थी कि वो औरत घर गई, उसके खामद के दिल में नफरत डाल दी और हुजूर ने फिर उसी औरत से शादी कर ली। ये लिखा हुआ है कश्फ माजूब में। तुम अपनी गंदगी को साबित करने के लिए मुस्लिम शरीफ के ऊपर हमला करते हो, बेशर्मो। मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर किसी की अचानक नामहरम पर नजर पड़ जाए तो मेरे रब ने मुझे यही हुक्म दिया कि मैं उसे नजर को हटा लूं। ये तो नबी इस्लाम तरबियत कर रहे थे। कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ। और जी 3 लोगों से कलम उठा हुआ है जी, बुखारी में तालीकन रवायत है और जामिया तिरमिज़ी में। बिल्कुल, वो बताओ ना कौन से हैं जी? पागल, तो बुजुर्ग पागल सर नहीं, वो अल्लाह की मोहब्बत में पागल थे। अल्लाह की मोहब्बत में पागल होकर रसूलुल्लाह पर भोंकते थे, अपने नामों के कलमे पढ़वाते थे। ये तो शतीहात भी नहीं सरकार, वो तो है बा मोहम्मद
होशियार, बाखुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। दीवानगी अल्लाह के लिए चलेगी, वो भी हमारे नजदीक तो अल्लाह के लिए भी नहीं चलती। इनकी जो बकवासियात है, शतियात, उसमें तुमने तो रसूलुल्लाह की इस्मत के ऊपर डाके मारने की कोशिश की है। तो देखो अल्लाह ने कैसा बदला लिया है। 1200 साल में जो इज्जत अवेल की थी ना, 12 सालों में मेरे नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, नबी इस्लाम के ऊपर हमला किया। तो ये शतियात भी नहीं बनती, बिल्कुल फ्रॉड के ऊपर मबनी है। तो पागल से कलम उठा हुआ, ठीक है, सोए हुए शख्स से, और तीसरा जो नाबालिग है। फिर आखिरी के पास पता क्या सारा था, वो मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है ना, वो जो नबी इस्लाम ने तौबा करने वाले की मिसाल बयान की थी, उसकी सवारी पर उसका सामान लदा हुआ था, रेगिस्तान में उसकी सवारी घूम गई, उसे अपनी मौत सामने नजर आई, परेशान होकर बैठा था, अचानक वो सवारी सामने आ गई, क्योंकि रेगिस्तान में सवारी घूम गई तो मौत यकीनी, क्योंकि कई किलोमीटर तक कोई पानी नहीं। तो वो इतना खुश हुआ कि बेख्तियार उसकी जुबान से निकला, कहना तो उसने ये था कि अल्लाह मैं तेरा बंदा, तू मेरा रब, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा गई। आगे अल्फाज है, मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से, और उसकी जुबान से निकल गया अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। तो कहते हैं बस बुजुर्गों से भी ये हो जाता था, और बुजुर्ग कह रहे हैं बेटा पढ़, हाँ, फिर क्या पहले पढ़ाया सी ना जड़ा, वो भी ठीक सी, ऐ मैं इम्तिहान कर, खुदा दा ना जे नबी इस्लाम की हदीस को तख्ते मश्क बना दिया। इनकी आप अकल का लेवल देखें, वैसे यकीन करें कॉमन सेंस भी लोगों में नहीं है। आगे नहीं पढ़ते, मिन शिद्दतिल फरह, जुबान लड़खड़ाई, ये नहीं कि बेटा पढ़। आपको तो उन्होंने ये पढ़ाया कि कोई झूठी मूठी भी कादियानी लेके जर्मनी चला जाए तो कादियानी हो गया। तुम्हारे बुजुर्ग सच्ची मुच्ची भी चेक करवाने के लिए कलमे पढ़ाए तो बुजुर्ग ही रहे? ना ना सरकार, उनकी बुजुर्गी भी गई, चाचियां भी गई, चिश्ती चाचू तेरी सारी चाचियां गई, निकाह भी गया, बैत भी गई। वो बैत तो कर नहीं सकता था, उसकी तो निकाह उधर ही टूट गया था, उसने जब ये कादियानी लिखवा के जर्मनी जाने लगा था चिश्ती चाचू नाल मुरीद नाल, उसकी तो अपनी बैत टूट चुकी थी, वो कैसे मुरीद कर सकता है? इस सारी की सारी कहानियां, और इंशाअल्लाह ताला हम इस पे जीरो टॉलरेंस रखते हैं। हमारी दावत की कामयाबी का राज ये है कि हमने तौहीद के मामले में, खत्म नबूवत के मामले में, अहलुल बैत के मामले में जीरो टॉलरेंस रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। तो ये कहानियां करानी छोड़ दें। फिर आखिर इनके पास मानना था जी, वो बाद में किसी ने दाखिल कर दी इल्हाकी इबारतें हैं। सरकार ये प्रिंट तो तुम लोग कर रहे हो, इसके चंदे तो तुम खा रहे हो, तो फिर मुझसे पहले तुम्हें खुद ही चाहिए था कि हमने ये हजारों साल तक हमारे बुजुर्गों ने हराम खोरियां की, इन किताबों के ऊपर हमारे बुजुर्गों को अल्लाह माफ करे, उनकी कब्रों में जो कीड़े पड़े हैं इन गुस्ताखाना किताबों की वजह से, अल्लाह उनको माफ करे, हमें भी माफ करे। ये तुम्हें कहना चाहिए था। उल्टा एक इंजीनियर के खिलाफ हो गया जी, इंजीनियर बाबे ने मगर पै गए, ओए पै गया तुम्हारे बाबे ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ओए पै ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ओए मिर्जे के खिलाफ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, निकलो बाहर। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काफी क्या करेंगे? तमाशा करते हो? फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता, मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ हो, और निकलो बाहर। बिल्कुल मैं पै गया, नहीं कोई छटना बाबा मैं, बिल्कुल। हमारी जिंदगी का अवलीन मिशन ही है कि तुम्हारा बाबा कोई नहीं हमने छोड़ना। क्यों? तुमने इज्जतें अवेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की तुमने मक्के और मदीने की आवाजें लगा के, और फेंकी बगदाद में, अजमेर में, देवबंद में और बरेली में, गद्दारी की तुमने अपने नबी के साथ। तो देखो अल्लाह ताला ने कैसा बदला लिया है। ऐसा बंदा उठाया जो तुम ही में से निकला है। हाँ, वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं, हाँ, बल्कि देव के भी प्यो हैं, देवबंद वाले। ये बिगॉटन भी बात हो रही, मैं एक उस्ताद शागिर्दगी के मामले में कह रहा हूं, इल्मी तौर पे। हमारा एक नारा तुम्हारे सारे बुजुर्गों को फारिग करता है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो ये साब और शुक्र की इबारत, उसका जो इन्होंने कोई जवाब भी देना था ना, लूला लगड़ा, वो भी मैंने दे दिया। ये सारी की सारी चीजें फ्रॉड के ऊपर मबनी है इनकी। आजकल इन्होंने एक ताजा दिफा निकाला, वो कहते हैं जी बुखारी में भी एक गुस्ताखाना हदीस है कि नबी इस्लाम ने खुदकुशी की कोशिश की। तो मैंने उसका जवाब दिया कि खुदकुशी की नहीं, कोशिश की। किसी जमाने में मैंने ये बयान किया था कि ये गुस्ताखाना, फिर मैंने रुजू किया था। अगरचे हमें उस जमाने में भी फर्क नहीं पड़ता, हमने कहा था कि इसकी सनद ही नहीं बुखारी में, ये बेसनद इब्न शाहब ज़ोहरी का कौल है, और बुखारी की हदीसें सही हैं, अकवाल उसमें ज़ईफ़ हो सकते हैं। लेकिन आज मैं ये कहता हूं कि ये अगर कोई सही भी माने गुस्ताखी है नहीं, कुरान में लिखा है उस औरत ने यूसुफ का कसद किया, यूसुफ भी कसद कर लेता अगर अपने रब की बुरहान ना देखता। तो क्या ये गुस्ताखी लिखी हुई है कुरान में? तो अगर बुखारी में निकल आया कि हजरत जिब्राइल को हुजूर ना देखते तो खुदकुशी कर लेते, तो अल्लाह ने बचा लिया। वहां पे आया कि हमने यूसुफ को बचाया, यहां नबी को बचाया, गुस्ताखी तो है ही कोई नहीं। लो सामो अगे टुर, जेडी शय कड्डो, एक एक चीज का जवाब देंगा कुरान और सुन्नत से इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ये साब और शुक्र वाला हो गया जी। तीसरा वाला, एक तो चिश्ती रसूलुल्लाह वाला है, मैं गिनती साथ पूरी करता हूं, दूसरा ये मैंने वाला दे दिया। तीसरा कश्फुल महजूब में भी, और तज़किरतुल औलिया जिससे इन्होंने जान छुड़ाई, दोनों में एक वाकया लिखा हुआ है। चलो वहां से तो जान छुट गई, इधर से कैसे छुटेगी? इमाम हनीफा वाले चैप्टर में दोनों ने लिखा कि जी एक रात इमाम हनीफा ने ख्वाब देखा। इमाम हनीफा ने बेचारों ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा कि उनके साथ ये ख्वाब मंसूब किया जाएगा। फ्रॉड कि हुजूर की कब्र में उतरे हैं और हड्डियां चुन रहे हैं आपकी, बाज हड्डियों को बाज से अलग कर रहे हैं। हाँ, घबरा के उठे इस शैतानी ख्वाब के ऊपर, उनके नजदीक रहमानी ख्वाब। तो इब्न सिरीन से पूछा, उन्होंने कहा इसमें तो बड़ी खुशखबरी है, आप हुजूर की सुन्नतों को जमा करेंगे। तौबा 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 तौबा, हुजूर की सुन्नतें जमा करने के लिए हुजूर की हड्डियां समेटनी है कब्र में उतर के? ये शैतानी ख्वाब है, अगर था, वैसे तो झूठ है।
اللہ نے خواب دکھایا ہوتا تو یہ خواب ہوتا کہ نبی علیہ السلام کے برتن مبارک جمع کر رہے ہیں، آپ کا کرتا مبارک، آپ کا عصا مبارک، قبر میں اتر کے ہڈیاں. ایک نے ترجمہ کیا ہوا استخوان مبارک. استخوان اتنی مشکل اردو لکھتی تھی، ٹانچا لکھنا تھی بجائے نا استخوان. تمام انبیاء اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں. اس میں سانس نہیں ہے، وہ ایک الگ سے زندگی ہے. نبیوں کے جسم کا قبروں میں سلامت ہونا، اس کی اصل قرآن میں سورہ سبا کے اندر موجود ہے کہ کئی مہینوں تک حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے رہے اور وہ ٹیمپل آف سلیمان تعمیر ہوتا رہا. جنوں کو جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ چیک کرے کہ آپ فوت تو نہیں ہو گئے، آپ فوت ہو چکے تھے. دیمک نے وہ لاٹھی کھا لی، دیمک ایک دن میں نہیں کاٹتی، مہینوں میں. جب آپ کا جسم تک نیچے آیا تو پھر انہیں پتا چلا. اللہ نے کہا کہ اس سے تمہیں پتا چل گیا کہ جنوں کو علم غیب نہیں ہے. اتنا بھی ان کا دماغ نہیں کام کیا کہ یار نماز کے لیے نہیں اٹھے، اس طرح بھی دماغ نہیں ان کا کیا. رو بھی اتنا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. تو سلیمان علیہ السلام کا جسم قبر سے باہر بھی کئی مہینوں تک وفات پانے کے باوجود سلامت رہا. اور قبر کے اندر ابو داؤد میں حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے نبیوں کے حق میں کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے. تمام انبیاء کے جسم سلامت ہے. بعض محدثین کا کلام ہے اس روایت کے اوپر، اس عقیدے پہ نہیں ہے، اس روایت کے اوپر جس طرح امام بخاری ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک یہ حدیث ٹھیک ہے. لیکن امام بخاری اس عقیدے کو صحیح مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں آلموسٹ 60-70 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی دیوار گرنے کی وجہ سے باہر نکل آیا تھا. اور پھر جب عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا حضرت عمر کی قبر کی جگہ یہ ان کا پاؤں ہے. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت عمر نے پاؤں اندر کر لیا، وہ لوگوں نے اندر کیا ہے. ورنہ اتنے لوگ پاؤں دیکھ رہے ہو تو بندہ ویسے ہی اندر کر لیتا ہے. تو وہ آخرت کی زندگی ہے، اس میں کوئی اندر کر نہیں سکتا. آج آپ قبریں کھودیں گے نا نبی علیہ السلام کی، حضرت ابوبکر عمر کی، جس طرح دفنایا تھا بس ویسے ہی ہوں گے، کوئی ہل جل نہیں ہوں گے. وہ آخرت کی زندگی ہے، اس میں اس جسم کا ہلنا ضروری نہیں زندگی کے لیے، نہ اس زندگی میں نماز پڑھنے کے لیے جسم کا ہلنا ضروری ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. اور ایک اور روایت ہے جس کو ساری صحیح مانتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں فضل الصلاۃ علی النبی میں ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے بھی وہ نقل کی کہ تستر شہر جب پرشین امپائر فتح ہوئی تو تستر شہر جو تھا پرشین امپائر کا، وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکل آیا تھا. تو جب انہوں نے خط لکھا حضرت عمر کو تو پھر حضرت عمر نے ان کو جواباً لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے. پیغمبروں کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ آگ کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھاتا ہے ان کی وفات کے بعد ان کے جسم کو. پھر حکم دیا کہ 13 مختلف جگہوں پر قبریں کھودی جائیں اور ایک قبر میں دفنا دیا جائے، یعنی گمنامی میں، ورنہ لوگوں نے وہی ایک شرکی ایکٹیویٹی شروع کر دینی تھی. اس حدیث میں بھی باقاعدہ یہ عقیدہ موجود ہے. لیکن کشف المجوب میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ وہ حیات النبی کا عقیدہ ہے جس کے اوپر انہوں نے باقیوں کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے کہ جی وابی کہتے ہیں نبی تے مر کے مٹی ہو گیا. مر کے مٹی ہونا محاورتاً یہ ہوتا ہے کہ مٹی میں دفن ہونا، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہڈیاں گل سل گئی ہیں. یہ وابیوں کا کوئی عقیدہ نہیں ایسا، وہ ان حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں. نہ وابیوں کا کوئی ایسا عقیدہ ہے، نہ شیعہ کا، نہ سنیوں کا، نہ اہل حدیث کا. سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اسلام کا جسم تک سلامت ہے. ہاں کشف المجوب میں لکھا ہوا ہے کہ ہڈیاں سمیٹ رہے تھے. لو سامو 3 والے ہو گئے. چوتھا والا کہتے ہیں کہ جی بازید بستامی کہا کرتے تھے سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. اس پہ علی جویری صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو شتیات ہے تذکرۃ الاولیاء میں تو آگے بھی بکواس لکھا ہے. وہ کہتے تھے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، محمد و تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. چلے اس سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کتاب کو، ہم کوڑی مار رہے ہیں. تو کشف المجوب کا کیا کرو گے؟ علی جویری صاحب کہہ رہے ہیں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، اور اللہ تو رسول اللہ کے منہ سے نہیں بولتا. وہاں پہ بھی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ وہی کرتا ہے. ہمارے نبی کے منہ سے بھی اللہ نہیں بولتا تھا بلکہ نبی علیہ السلام کے دل پر وحی ہوتی تھی اور آپ اس وحی کی تلاوت کرتے تھے. اچھا ان کے باقی جو مولوی ہیں وہ باقاعدہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہم تعویل کریں گے کہ یہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا جب وہ کہتے تھے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. نعوذ باللہ. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود، یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. بھائی اللہ کا جھنڈا تو خود رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے، تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا نہیں شیطان کا جھنڈا ہے. ہاں وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہر خائن اور غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج نیچے کھڑا ہو لوگ دیکھیں یہ غدار تھا. تمہارے بزرگوں کے لیے وہ جھنڈے ہیں، لواء الحمد نہیں ہے، فراڈ مچایا ہوا انہوں نے. تو یہ سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے، یہ انہوں نے باقاعدہ یہ کفریات بھی جو کشف المجوب کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. اور حدیث پتہ کون سی تھی؟ وہ بخاری سے میں ہاتھ بن جاتا ہوں
میں پاؤں بن جاتا ہوں. یعنی پرانے بزرگ بھی ان بیچاروں کو حدیثوں کا فہم بھی نہیں تھا. یہ آج والے نہیں صرف یہ بونگیاں مان رہے, ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں. اللہ انسان کے ہاتھ پاؤں بن جائے گا, اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہے. یہ حدیث اپنے مفہوم میں اس طرح نہیں تھی, اور یہ حدیث بھی آدھی پڑھتے ہیں. حدیث پوری ہے کہ انسان فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اور نوافل کے ذریعے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. کہتے ہیں جب اللہ ہاتھ پاؤں بن گیا تو وہ ہاتھ جہاں مرضی پہنچے. اور یہ مطلب نہیں ہے اس کا, مراد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان میری اطاعت میں پھر اٹھتے ہیں, یہ مطلب ہے اس کا. ورنہ کوئی کہے گا کہ اللہ میرے پاؤں ہیں, استغفر اللہ, اللہ کو حلول کر جاتا ہے بندے میں, اس کا یہ مطلب ہے. وہ کہتے ہیں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے جو انہیں سب کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس نے پہلے گناہوں سے توبہ کی تھی تو اسے انعام ملا کہ اس کے ہاتھ پاؤں اللہ بن گیا. اس کا مطلب ہے کہ گال وچ کوئی ہو رہا ہے. سرکار یہ نہیں ہے. توبہ کر کے تو ایک دفعہ کوئی شخص مقام حاصل کرتا ہے نا, پھر بعد میں اس پہ استقامت کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں, جب تک مجھے بھی میرے رب کی رحمت ڈھانپ نہ لے میں بھی صرف اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ رسول اللہ فرما رہے تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں, لے جاؤ بابے. ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, یعنی جب وہ پہلے کوشش کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ پرماننٹلی اس کے ہاتھ پاؤں کو اپنی اطاعت میں لگا لیتا ہے. کیونکہ اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. اگر وہ خود ہاتھ بن گیا تھا تو دشمنوں پہ نگاہیں مار کے جلا دینا ان کو. اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے بھائی؟ دعا مانگے گا, نگاہیں کہاں سے مارے گا؟ نگاہ مار کے صرف مرید ہی ساڑ سکتے تھے. ہاں جی, عبد القادر جیلانی کا مرید تھا جی, لوٹے دی ٹوٹی نہیں, سیدھی رکھی, بندہ مار چھڑا. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اور مرید آپ بھی گیا بیچارہ, اور بابے نے بھی لے گیا کیونکہ قتل حق ہو گیا نا. کہتے نہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی بندہ مار گیا تھا نا, تو موسیٰ علیہ السلام نے تو توبہ کی ہے قرآن میں آیا. شیخ عبد القادر جیلانی کی توبہ دکھاؤ یہ بندہ مارنے پہ کدھر ہے؟ اور وہ تو غلطی سے ہوا تھا. یہ تو نگاہیں مار کے ان کو پتہ ہے ان کی نگاہیں اتنی خطرناک ہے کہ بندے ساڑ دینی ہے, انہیں جان بوجھ کے مارا ہے. انہوں تو بیچاروں نے موقع مارا تھا لڑائی چھڑانے کے لیے, وہ خنجر نہیں مارا تھا, انہوں تو لیزر ماری اپنی اکھاں دی. مجھے لگتا ہے یہ ساری ہالی ووڈ کی فلمیں جو ہے نا یہ بزرگوں کو ہی دیکھ کے بنائی گئی ہیں, آنکھوں سے لیزر نکال کے. سب کہانیاں جھوٹ ہے. اور یہ دیکھیں ڈاکٹر طیل القادری صاحب اپنی ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں کہ غوث پاک کا دھوبی تھا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا, ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں, جو اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد اور جن کے ملفوظات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب کیا ہے. آپ کو حوالہ دے دیا میں نے, یہ کسی کی گپ نہیں ہے, یا کوئی مت سمجھیں کہ ایسے کسی نے بنایا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے کوٹ کر رہا ہوں. ان سے پوچھا یہ جو واقعہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور فرشتے قبر میں آئے اس سے حساب کتاب پوچھنے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے, سوال کیے, اور ہر سوال کے جواب میں کہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ پوچھے تیرا رب کون ہے, وہ کہے میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ پوچھے تیرا دین کیا ہے, کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اس سے کیا سلوک کریں؟ فرمایا بخش دو, چھوڑ دو. یہ کہتا ہے جی میں جو بیان کر رہا ہوں وہ تصوف ہے اور اللہ معافی دے, اور کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے. یعنی ہمارے مخالفین بھی, وہ تمہارے لیے دلیل ہوں گے, ہم تو تم دونوں کو صوفی, پیچھے تمہاری منڈ ایک ہی ہے امداد اللہ مہاجر مکی. یہ سارا سب کانٹیننٹ میں تصوف کا گند پھیلانے والے جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ ہے. کہتے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی سرٹیفائی کیا, اشرف تھانوی صاحب نے بھی بیان کیا کہ غوث پاک کا دھوبی تھا. اور یہ طیل القادری صاحب کہہ رہے ہیں یہ والے واقعات اصلی ہیں, اصلی بھی لوسم ہو. تو کہتے ہیں مرنے کے بعد جب فرشتے قبر میں آئے اور ان کے بزرگوں نے کیمرے میں وہ ساری ویڈیو ریکارڈ کر لی. قبر کے اندر کون دیکھ رہا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی ہے؟ تو انہوں نے اپنے کیمرے میں کوئی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی. اس میں پتا چلا کہ جب فرشتے آئے, فرشتوں نے پوچھا من ربو کا, تو اس نے کہا میں غوث پاک دا دھوبی ہوں. یہ واقعہ یہ سارے بیان کر رہے ہیں, حنیف قریشی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں, ڈاکٹر طیل القادری صاحب بھی, وہ پیر اجمل قادری بھی, پتہ نہیں کون کون لوگ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں مزے لے کے. اور پھر کہتے ہیں تھانوی صاحب نے لکھا. اور لے جاؤ تھانوی صاحب نے اسی کے سمجھنا ہے یار. اسی انہیں بڑھیا کچھ نہیں سمجھتے تھے, ہم پہ کس چیز کا روب ہے. تو پوچھا گیا کہ تیرا دین کیا ہے, انہوں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو بندہ قابو نہیں آ رہا, کیا کریں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو چھوڑ دو. یہ اندازہ کریں کہ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں, وہ دھوبی کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں, میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ آپ نے ذرا الفاظ غور سے یاد رکھنے ہیں, اور یہ اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیے ہوئے. وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں, یعنی پوری زندگی کپڑے دھوتا رہا, اسے اللہ رسول کا تعارف نہیں غوث پاک نے کروایا. 3 یار جملے ہی رٹوانے تھے نا. اچھا تھانوی صاحب نے امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کی تعویل کی کہ یہ جو وہ کہہ رہا تھا نا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں, تو یہ کہہ رہا تھا فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں, تو یقیناً میں سب کو جانتا ہی ہوں. اور انہوں نے سمجھا کہ فرشتے جو ہے نا وہ کوئی انسانوں کی طرح بہیو کرتے ہیں. اور بھائی وہ تو کمپیوٹر پروگرامنگ والا چکر ہے, غلط بٹن دب گیا تھوڑا آئے گا جے.
اور یہ جو لکھا نا اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں, جو یہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں, تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھے, اس کو فرشتے گرز مارتے ہیں, وہ زمین کے برابر فلیٹ ہو جاتا ہے, اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کی چیخیں سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے. دھوبی کے ساتھ تو یہ ہوئی ہوگی پھر, جب اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں. فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی اور جواب ہی دینا ہوتا ہے. فرشتوں کو دو جواب بتائے گئے ہیں, جو بخاری میں بھی حدیث ہے, ابو داؤد میں بھی, اور کئی کتابوں میں. ربی اللہ, یہ جواب دے گا, دین الاسلام, اور تیسرا ہوا محمد رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو, کیونکہ اس میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم, جن کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا. یہ نہیں کہ نبی اسلام سامنے موجود ہوتے ہیں, کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے کہ وہ انسان پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو, تو فرشتے کہتے ہیں جو تم میں نبی بن کے آیا تھا, مبعوث ہوا تھا. پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ. ہاذا محمد رسول اللہ نہیں, کہتے ہیں آذا تھا سیکھا ہے, حاضر رجل, اس کا مطلب حضور وہاں موجود ہے. سرکار جواب میں ہاذا کا سیکھا نہیں ہے, جواب میں ہوا محمد رسول اللہ, تھرڈ پرسن. ہاذا سے مراد الذی بعث فیکم ہے, یعنی جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مبعوث ہوا تھا. اور تیسرے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے. پھر فرشتے چوتھا سوال پوچھتے ہیں جو مولوی نے چھپایا ہوا تھا کہ تجھے کیسے پتا چلا, تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, میں اس پر ایمان لایا, اور میں نے ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی. چوتھا سوال اصلی سوال ہے قبر کا. اور جو منافق ہے وہ کیا کہتا ہے, مجھے کچھ پتا نہیں, ہائے ہاتا لا ادری لا ادری. وہی جو دھوبی نے کہا تھا مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. ہاں تو بھی گیا, غوث پاک کا دھوبی, آج غوث پاک کا دھوبی بھی گیا. اس میں لکھا انہوں نے مجھے کچھ پتا نہیں. ہر جواب میں وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اسے چوتھا سوال کرتے ہیں, تو نے خود پڑھ کے حق تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص سے تو سمجھ لیتا حق کو کہ جو تجھے اللہ تک پہنچا دیتا. پھر بخاری کے الفاظ ہیں, مسلم میں بھی حدیث ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, کہ فرشتے اسے لوہے کا ایک گرز مارتے ہیں. یہ اس کا ایک سمجھ لیں استقبال ہوتا ہے, اور وہ زمین کے ساتھ فلیٹ ہو جاتا ہے, اور اس کی چیخوں کی آواز پوری کائنات سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے, اور اگر یہ سن لیں تو یہ بے ہوش ہو جائیں, کیونکہ یہ مکلف ہے شریعت کے. پھر اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پسلیاں مل جاتی ہیں, یوں اس کو کور کرتی ہے. لہذا غوث پاک تو ابھی تک گیا, آج غوث پاک تو ابھی بھی گیا, کیونکہ انہوں نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں, میں غوث پاک تو بھی گیا. اور تھانوی صاحب نے جو ایک کتا لال کرنے کی کوشش کی کہ اس نے کہا کہ غوث پاک کا دھوبی سے مراد یہ کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں, تو لہٰذا میں قرآن و سنت کا ماننے والا ہی ہوں گا. اندازہ کرو. اور ظالموں, جو حضور کی سواری کا کجاوا کستا تھا, جو حضور کو وضو کرواتا تھا, جو صحابی تھا جس کے بارے میں بخاری مسلم میں صحابہ نے کہا کہ اس سے شہادت مبارک ہو, مدم کو, آپ نے فرمایا تم شہادت کہہ رہے ہو, میں نے دیکھا خیبر کے موقع پہ اس نے ایک چادر چوری کی تھی مال غنیمت میں سے, اللہ نے آ کے اسے پہنا دیا. تو صحابہ کرام اپنے گھروں میں دوڑے, اگر کسی نے کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا تھا نا, وہ بیت المال میں جمع کروایا کہ بغیر اجازت کے لے کے گئے. صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو, اس کا مطلب وہ صحابی کے طور پہ ہی تھا. یہ غوث پاک کا دھوبی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھائی یہاں تو نبی کے دھوبی کا معاملہ کیا ہے. ہاں یہ کہانیاں کروانی بند کرو, ان چیزوں سے باہر نکلو. جی غوث پاک نے فرمایا کہ میں اپنے سارے مریدوں کو لے کے جاؤں گا. کتنے لے کے جاؤ گے؟ حضور تو فرما رہے اے میری بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو لینا لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور فاطمہ وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, عام عورت نہیں ہے. یہ نبی اسلام نے امت کو بتایا تھا کہ اگر میں فاطمہ کے لیے بات کر رہا ہوں تو کسی غوث قطب ابدال کے دعووں سے دھوکے میں تم نے نہیں آنا. ظاہر ہے یہ بات آپ انگریز کے سامنے رکھیں کہ جی ہمارا پیغمبر وہ ہے جو کہتا ہے کہ میری بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, اس سے بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے اعمال کے ساتھ آنا ہے. اور مسلم کی حدیث ہے کہ جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا, اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا, بات ہی ختم ہو گئی. تو گورا صاحب یہ ذرا فیصلہ کریں گے, عبد القادر جیلانی کہہ سکتے ہیں میں اپنے مریدوں کو جنت میں لے جاؤں گا. اوکے گا یار, ایک اور دیکھ, انہیں لگتا ہے قرآن حدیث بھی نہیں پڑھا آیا. بزرگوں کو بچانا ہے نا, یقین کریں صرف ان لوگوں کے علم پہ ہمیں شک نہیں ہے, ہمیں تو ان لوگوں کے ایمان بھی مشکوک نظر آتے ہیں آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے, کہ انہیں بیسک دین کا نہیں پتا تھا, ورنہ یہ حرکت کوئی کر سکتا ہے. تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے, استغفر اللہ, کہتے ہیں سبحان اللہ, توبہ توبہ توبہ. یار تکبر, کیا ابو بکر عمر عثمان علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ کا بیٹا محمد بن انفیہ پوچھتا ہے بتائیں امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں ابو بکر. پوچھا اس کے بعد, فرمایا عمر. تو بیٹا کہتا ہے مجھے خدشہ ہوا, تیسری دفعہ پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے. میں نے کہا پھر ابا جی پھر تو آپ ہی ہوں گے. آپ نے فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. مولا علی جو اہل البیت میں سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ ان کی عاجزی ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے تو نہیں کہا کہ میرا قدم سارے اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے. عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں, مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں, عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. جھوٹ مشہور کر دیا, اپنی طرف سے باتیں بنا کے ان کی طرف منسوخ کر دیں گے. اور ویسے عبد القادر جیلانی جو ان کے ساتھ کر کے گئے ہیں وہ چھوڑ دیں آپ. سب سے پہلے تو انہوں نے نماز کا طریقہ جو غنیت الطالبین میں لکھا ہے نا, وہ لکھا ہے رفع الیدین والا, جو ان کی موت ہے. یہ دو میری باتیں یاد رکھنی ہے, ایک ان کو کہنا ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ بتاؤ, اور دوسرا بتاؤ قادیانی کس طرح نماز پڑھتے ہیں, تمہاری طرح انفیوں کی طرح. قادیانی انفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow
the fiqh Hanafiya. Investigate closely directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entirely to the Jamaat Ahmadiyya. जो रफुल दैन पे हमला करे, दो बातें याद रखना। उनको कहो कि अब्दुल कादिर जिलानी ने नमाज का ये तरीका लिखा है और कादियानी उस तरीके पे पढ़ते हैं जो तुम पढ़ रहे हो बगैर रफुल दैन के। दसो उन कादियानी नमाज पढ़नी है या अब्दुल कादिर जिलानी पढ़नी है, या हमारी नजर में रसूलुल्लाह वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुनियत तालिबीन में उन्होंने हनफियों को गुमराह जहन्नमी फिरका डिक्लेयर किया। कहना नहीं वो कोई और हनफी थे जिनको वो कहते थे, उस जमाने में थे। एक ने जवाब दिया नहीं ये लगता है किताब बाद में बदल गई है, और उस समय लागी साहब ने किया हुआ ऐसी किताब बदल गई है, हमें कैसे कह सकते हैं। उन्होंने हनफियों को जामिया लिखा है कि ये ईमान के कम और ज्यादा होने के कायल नहीं है, और लिखा कि अहले हदीस अहले सुन्नत है। उन्होंने कहा हनफी अहले सुन्नत नहीं है। ये अब्दुल कादिर जिलानी साहब लिख के गए, इन्होंने छापा लोसामो। तो इन बुजुर्गों की तरफ जो सही बातें भी मंसूब हैं वो भी इनके किसी काम की नहीं है, वो भी इनके भी खिलाफ है। जो गलत है वो तो हम दोनों के नजदीक की खराब है, और जो सही है वो इनके काम की भी नहीं है, वो इनके भी खिलाफ है। ये चार वाले हो गए जी। चिश्ती रसूलुल्लाह वाला हुआ, उसके बाद मैंने साब और शुक्र वाला मसला डिस्कस किया। दो, तीसरा नबी इस्लाम की हड्डियां समेट रहे थे, नाउज़ुबिल्लाह। चौथा सुब्हानी मा अअज़म शानी। पांचवा वाला अली अजमेरी साहब ने लिखा कि जब ये हज के लिए गए हैं, बायज़ीद बुस्तामी पहली दफा गए हैं तो वो कहते हैं कि मैंने काबे को देखा लेकिन खुदा को नहीं देखा। कहते हैं मेरा हज ही नहीं हुआ। दूसरी बार गए हैं, कहते हैं काबे को भी देखा खुदा को भी देखा, फिर भी हज नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं शिरक हो गया, खुदा और काबा साथ साथ देखे। इनकी अपनी डॉक्ट्रिन है, इनका अपना ही दिमाग होता है। जिसे मार्फत की बात बताते हैं ना, इंतहाई वो नॉनसेंस किस्म की बातों को मार्फत की बात बता देते हैं। इस तरह की कोई चीज आपको कुरान और सुन्नत में नहीं मिलेगी। तीसरी दफा कहते हैं सिर्फ खुदा को देखा, लेकिन कहते हैं कि अभी भी मैं खुद मौजूद था, और कहते हैं सुभान अल्लाह क्या बात है, खुदा को देखा, डायरेक्ट लिखा हुआ है। और तज़किरतुल औलिया में तो उन्होंने लिखा है कि इसको मिराज भी हुई, और जुनैद बगदादी ने फरमाया कि इनका मर्तबा हम में वो है जो हज़रत जिब्राइल का फरिश्तों में है। यानी अब्दुल कादिर जिलानी फारिग कर देते रहे, फरिश्तों का सरदार जिब्राइल है अगर, तो दूसरा तो कोई जिब्राइल नहीं ना। और फारिग भी अब्दुल कादिर जिलानी से पहले, अब्दुल कादिर जिलानी के पीरों के पीरों के पीरों के पीर हैं जुनैद बगदादी, और वो कह रहे हैं कि बायज़ीद बुस्तामी जो है ना वो जिब्राइल वाला मर्तबा रखते हैं हमारी कम्युनिटी में। तो अब्दुल कादिर जिलानी की सीट तो पहले ही जो है ना वो फारिग हो चुकी हुई थी, और ये कहते हैं वो औलिया के सरदार है, जबकि जुनैद बगदादी कहते हैं नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी ने तो मेरे इतने 100 साल बाद आना है, औलिया के सरदार तो बायज़ीद बुस्तामी है, और हम कहते हैं औलिया के सरदार अबू बकर उमर उस्मान अली हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। ये पांचवा वाला मैंने दे दिया, और भी बहुत कुछ है इसमें। कश्फुल मजूम में वो भी मौजूद है, बाबा जी वो भी कश्फुल मजूम में लिखा हुआ है। और अली अजमेरी साहब को उनके पीर भाई ने कहानी करवाई। अली अजमेरी साहब ने खुद कहा कि मुझे मेरे पीर भाई ने बताया, सनद भी पक्की है। वो कहते हैं हमारे पीर साहब और मेरे वो पीर भाई कहते हैं कि मैं दरख्त के ऊपर रेशम के कीड़ों के लिए वो पत्ते लेने के लिए चढ़ा हुआ था, तो जो हमारे पीर साहब थे अबुल फजल खुतली, उनके बाल बढ़ गए थे, तो उन्होंने कहा तेरे नबी की सुन्नत टूट रही है, तो या अल्लाह पैसे भी नहीं है मैं जाके हजामत करवा सकूं। यार अंदाजा करो, ये तो निगाह मार के पता नहीं क्या कुछ करते थे। फिर मेरा दावा दुरुस्त है कि कोई बुजुर्ग निगाह मार के किसी नौमौलूद बच्चे का खतना करके बता दे, खतना, क्योंकि जिन हदीसों में बुखारी मुस्लिम की खतनों का जिक्र है, वहां पे मूछें पस करने का भी जिक्र है, गैर जरूरी बाल साफ करने का भी जिक्र है। और जाहिर है कि जब शोल्डर से नीचे बाल होंगे इनको भी आपने काटना है, तो ये बुजुर्ग निगाह मार के अपने बाल क्यों नहीं खुद काट लेते, किसी बुजुर्ग का खतना करके बता दें, और ना हुआ ना अगर खतना तो कहते हैं जैसे ही उन्होंने रिक्वेस्ट की तो वो पीर भाई दाता साहब को कहानी करा के साइड पे हो गए। उन्होंने कहा मैंने देखा कि सारा दरख्त, उसके तने और उसकी जड़ें भी देख ली उन्होंने, सब की सब सोने की होगी। हाँ ना, मिस भाई साहब ने नाला ऐड किया कि मैं भी उतनी मौजूद था। दाता हुज़ूर कश्फुल मजूम में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। अब फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की। ये क्या हुआ, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा पढ़ाने, और कहता है कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। ये भी कश्फुल मजूम में लिखा हुआ है वाकया। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डर जाओ। सूरह तौबा में आ रहा है क्या नबी, ये जब गरीब लोग आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं और आपसे कहते हैं ग़ज़वे तबूक के मौका पर हमारे लिए कोई सवारी अरेंज करें, तो तुम फरमाते हो मैं कोई सवारी नहीं पाता कि तुम मेरे साथ चल सको। तुम देखते हो कि ये लोग तुम्हारी बारगाह से इस हाल में उठते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं इस गम के सबब कि ये अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक नहीं हो सकेंगे।
नबी इस्लाम ने ऊपर देखे तो सोना, नीचे देखे तो सोना नहीं बना लिया। वो तो तिरमिज़ी में आता है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सदका और खैरात किया अल्लाह की बारगाह में और इतने लोगों का खर्चा उठाया ग़ज़वा तबूक के मौका पर। फिर 9 मुअज़्ज़ात सूरह बनी इसराइल में आता है, डिमांड किए थे काफरों ने नबी इस्लाम से। उनमें एक ये था कि इस नबी का घर सोने का बन जाए तो हम ईमान ले आएंगे इस पे। अल्लाह ने कहा नबी तुम फरमा दो मैं बशर हूं, रसूल हूं, मुअज़्ज़ात तो अल्लाह के पास है। नबी इस्लाम का घर सोने का नहीं बना, इन बुजुर्गों के बन गए। सही बुखारी में मौजूद है, हजरत अबू बकर को जब खलीफा चुना गया उन्होंने कहा लोगों तुम्हें खूब मालूम है कि मेरा कारोबार चल रहा था, अब तुमने खिलाफत की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है तो मैंने अपनी बीवी बच्चों का खर्चा तो चलाना है, मैं तो मुसल्ला उठा के सोना नहीं बना सकता, तो मेरा वजीफा मुकर्रर करो। तो सहाबा किराम ने मशवरे से एक आम मुसलमान का जो वजीफा था मुहाजिर का वो मुकर्रर किया और उसमें बुखारी में अल्फाज है कि अबू बकर उमूरे हुकूमत चलाएंगे और मुसलमान अवाम उनकी बीवी और बच्चों का खर्चा उठाएंगे। अंदाजा करें, हजरत अबू बकर तो इसको फख्र समझ रहे हैं कि मैं जो खिलाफत का काम कर रहा हूं तो मेरा खर्चा मुसलमान अवाम उठा रही है। यहां हम एस्टैब्लिशमेंट को कहते हैं यार हमारे टैक्सेस से तुम लोग पलते हो, तो कहते हैं हमारी तौहीन कर दिए। या फर्क देख रहे हैं, कोई तौहीन नहीं हुई भाई, तनख्वाह लेके मैं भी उसी दायरे से रहा हूं वाबस्ता हमारे। और ये ना समझिएगा कि मेरी अब कोई सोच है, उस वक्त भी जो कहता हम कौम की खिदमत कर रहे हैं, मैं कह 1 महीने तनख्वाह थोड़ी बंद हो ना तारी सारी खिदमत निकल जाएगी। खिदमत कर रहे हो, तनख्वाह लेके काम कर रहे हैं, खिदमत कौन सी कर रहे हैं, ठीक है हमारा फर्ज है करेंगे, तनख्वाह ले रहे हैं, अवाम दे रही है तनख्वाह। तो हज़रत अबू बकर को भी अवाम तनख्वाह देती थी, उन्होंने इस चीज का बुरा नहीं माना और ये कहते हैं जनाब हमारे बुजुर्ग सोना बना लेते थे। फिर वो पीके फिल्म में उन्होंने सही फिल्म में फिल्म आया ना कि बाबा जी अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हो तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा सकते। हाँ, इसको मैं और ऐड करता हूं कि बाबा जी अगर निगाह मार के तुम मरीज जला सकते हो तो यूट्यूब से रसूलुल्लाह के खिलाफ गुस्ताखाना वीडियोस क्यों नहीं डिलीट करवा सकते। बाबा जी तुम तो कहते थे कि इमाम मालिक कहते हैं कि उम्मत मर जाए कि नबी की गुस्ताखियां हो रही हैं। इमाम मालिक फरमाते थे फिर उम्मत जिंदा क्यों है, फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैर रखे। बस 2 बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए या फिर फ्रांस को जवाब दे। और उम्मत जिंदा है, हमने कहा था बाबा जी तेरे गौस कुतुब अब्दाल मर जाए, जिनके पास अथॉरिटी थी, पहले वो गौस मर जाए, उसको सरेआम फांसी दी जाए, जिसकी हार्ड डिस्क के ऊपर ड्यूटी है। हर जगह ड्यूटी है ना बुजुर्गा दी, और पाकिस्तान की ड्यूटी है। वो कोकम रानी साहब कहते हैं कि एक तो मुल्क के वो वजीर आजम है जिनको आप चुनते हैं और एक जो असली वजीर आजम है वो हमारे दाता साहब हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस वतन में एक तो है मुल्की हुक्मरान जो बदलते रहते हैं, मगर इस मुल्क के रूहानी ताजदार असल बादशाह मेरे दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी अलमारूफ सैयदना दाता गंज बख्श रज़ियल्लाहु ताला। तो भाई पाकिस्तान में तो सबसे पहले प्रोटेस्ट दाता दरबार के बाहर होना चाहिए, गुस्ताना फिल्म और कार्टून के ऊपर कि बाबा जी कितने गए हो 1965 जितने डाइयां मार के पकड़ते सो बम, आज कितने हो 2009-10 में तो 55 बंदे शहीद हो गए, दरबार पे आके बम टो गया दहशतगर्द। गुस्ताखाना वीडियोस, और ये बाबा खादम रिजवी ने हमें सिखाया कि वो मर जाए कि नबी की गुस्ताखियां हो रही हो और उम्मत खामोश बैठे, तो सबसे पहले उम्मत के गौस कुतुब अब्दाल कुत्ते की मौत मरने चाहिए। तुम्हारी डॉक्टर में वो कुत्ते की मौत इसलिए मरे कि उनके पास इख्तियार है, हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं ना। वो किधर गए? तुम लोगों ने कहानियां करवा करवा के उम्मत को मीठी नींद सुला दिया था। और ये वो बायजीद साहब हैं जिनके बारे में हमारे मिसबाई साहब ने कहा था कि जी इमाम जाफर के मुरीद हैं, और मैं दसे अल्लाह जो बंदो इमाम जाफर 148 हिजरी में फौत हुए हैं और बायजीद 191 हिजरी में पैदा हुआ है, 40 साल का फर्क है। और डॉक्टर तालिब गादी साहब क्या कहते हैं, सनद चेक करनी चाहिए, और डॉक्टर साहब सनद चेक करो, बायजीद बुस्तामी दी सनद ही कोई नहीं चाहिए। नक्शबंदी सिलसिले में जो इनकी बैत हज़रत अबू बकर तक जाती है ना, उसमें बायजीद की बैत है इमाम जाफर से, और इमाम जाफर और बायजीद में उनकी वफात और पैदाइश में 40 साल से ज्यादा का फर्क है। फर्क सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, हाँ उठा के देख ले। कहते नहीं वैसी सिलसिला है, जिस तरह हज़रत वैस करनी की भी मुलाकात नहीं थी ना, तो वो फैज उनको वैसे मिल गया था, इनको कब्र से मिला था। सरकार वैस करनी को फैज जो मिला हुआ है वो तो नबी इस्लाम की इत्तिबा पे मिला है। और दूसरा, उन्होंने कोई हुजूर की बैत तो नहीं की है, उन्होंने तो बैत की हज़रत अली की, जिनके सिफीन में शहीद हुए हज़रत अली की तरफ से लड़ते हुए, अल मुस्तदलिल हाकिम में मौजूद है, तो उन्होंने तो हज़रत अली की बैत की हुई थी। बैत फिर भी फिजिकली करनी होती है, जो खलीफातुल मुस्लिमीन की बैत है, और उस्तादी शागिर्दी की भी जो है उसमें भी मुलाकात साबित होना जरूरी है। और डॉक्टर तालिब कादरी साहब को तो पता है इस चीज का कि अगर सनद मुकम्मल हो तो हदीस एक्सेप्टेबल नहीं होती है। और अभी तो वो मैं बताया रहा कि बायजीद का जो अपना मुरीद है अबुल हसन खरकानी, उनके और बायजीद में भी 40-50 साल का फर्क है, वो भी कब्र में जाके बैत हुआ है। कहानियां बनाई नहीं है, बनाओ जितनी मर्जी बनाओ, झूठ बोलो और बोलो, ये वही है, बोलते जाओ। और तालिब कादरी साहब माशाल्लाह जो जो वाकयात खुद बयान करते रहे हैं, अल्लाह माफी दे, ये धोबी वाला वाकया तो वो हर दफा चस्के ले लेके बयान करते हैं। फिर उन्होंने एक वीडियो में वाकया बयान किया कि मौलाना रूम के एक खादिम थे, मौलाना रूम के मेहमान आ गए तो लकड़ियां नहीं थी पकाने के लिए, तो उन्होंने अपनी टांग के ऊपर तेल छिड़का और उस टांग को आग लगा के हंडिया पका ली, अंदाजा करें। और सुबह उठे तो टांग बिल्कुल ठीक थी, फिर उन्हें मजा आना शुरू हो गया, वो जब भी मेहमान आता था अपनी टांग को आग लगाते थे। तो वो मौलाना रूम के खलीफा थे हजरत आतिशबाज वली, उसके पास लकड़ियां खत्म थी, तो वो फिर
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا. آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا, اپنی ٹانگوں پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی, اور ٹانگوں پر تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے, تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا. آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ رات کو کیسے کر لیا. صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی, رات کو جل گئی تھی, چربی خون سب صبح ٹھیک تھی. اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے, اس کی رضا کے لیے, کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آ جائے, تو پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کرتا. تو وہ ایسا ہی کرتا رہا. مولانا روم گرو تیل تے دریافت کو نہیں ہویا. تیل کا پہلا کنواں تو 1853 میں پنسلوینیا امریکہ میں نکلا, اور مولانا روم تو اس سے کئی سو سال پہلے مر چکے ہیں. ایک ایڑا تیل چھڑک دے رہے ہوتے. ویسے میں مسئلہ حل کر دوں گا, مٹی کا تیل نہیں سے چھڑک رہے, کوئی اور تیل ہوگا, کوئی زیتون کا یا کوئی اور تیل, سرسوں کا یہ ہوگا. تھوڑا جنہوں بینیفٹ بھی دئیے, ہو سکتا ہے پھر کہنے جا رہے بالکل ہی سانو کھڈے لین لا رہے ہیں. عام بندے تو یہ سمجھا کہ مٹی کا تیل ہوگا. نہیں, وہ حضرت ایڈون نے دریافت کیتا سی, کرسچن سر مٹھی داڑھی سی, حضرت ایڈون. اور سعودیہ میں 1944 میں تیل کا پہلا کنواں نکلا, ارامکو کمپنی امریکہ کی, اس نے نکالا تھا. اور دیکھیں سارے بزرگوں کی مٹی پلید ہوئی ہے. یہ سارے عمرے کے لیے تو جاتے تھے نا, کسی میں تیل نہیں نظر آیا ہوتے. ہائے ہائے, سعودی تیل نکلے, بزرگاں دی بزرگی بھی لے گئے. کیوں؟ یہ تو کہتے ہیں اوپر دیکھا جی ستو سمانا دے ہوتے, تھلے ستو زمینہ, تیل بھی گراس. 100 سال نہیں ہوئے, 80 سال ہوئے ہیں سعودیہ میں تیل نکلے ہوئے. اتنی غریب قوم تھی. حضرت گورا صاحب نے آ کے ارامکو کمپنی نے, حضرت امریکہ کی حضرت ارامکو کمپنی, اور ہمارے اسپیکر ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے ڈنڈے لے کے نا امریکہ انشاءاللہ فتح کر لینا ہے. تھوڑا تیل بھی انہوں نے پہ جانا ہے جس سے تھوڑی آکڑ ہے. 8 کمپنیاں وہاں سے چلی جائیں نا, پوری دنیا کے مسلمان مل کے ایک تیل کا کنواں نہیں چلا سکتے. ٹیکنالوجی ساری ان کے پاس ہے. کہانیاں سنیں ان کی. تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ ساری کہانیاں خود بیان کرتے ہیں. پھر وہ تذکرۃ الاولیاء میں جو ایک کہانی تھی وہ تو خود بیان کی ہوئی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے, کہ 7 سال تک رابعہ بصریہ لڑکتی ہوئی 7 سال میں حج کے لیے پہنچی, کلبازیاں کھاتی ہوئی. ہاں, یہ انہوں نے کہا لڑکتی ہوئی. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں, آپ نے سنا, بیت اللہ کے لیے, اور فیصلہ کیا کہ اب کے باری تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو. چلتے ہیں, ہر قدم پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں, ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے, ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے. 14 سال کے بعد شہر مکہ, حرم مکہ میں داخل ہوتے. جب اگلی بار حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی, سجدے میں گر گئیں, اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر, سر اٹھایا ہی نہیں. 7 سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی. اس لیے کعبہ ان کے استقبال کے لیے آ گیا تھا. اچھا, کعبہ رابعہ بصریہ کے استقبال کے لیے آیا ہے, اور صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام آنسوؤں کے ساتھ حدیبیہ سے واپس چلے گئے ان کے استقبال کے لیے, اور رسول اللہ کے استقبال کے لیے کعبہ نہیں آیا. کتنے دماغ پہنچا دیکھو انجینئر دا, رابعہ بصریہ کے لیے آ گیا. اور کہتے ہیں مسلسل لڑکتی رہی 7 سال تک, یعنی نہ پیشاب, نہ کھانا, نہ پینا, نہ نماز. اور سب سے بڑھ کے یہ کون سی عبادت ہے کہ لڑک کے آپ نے, اور ایک عورت ذات جمناسٹک کی پلیئر تھی وہ, اس زمانے میں تو یہ تہمت پہنی ہوئی ہوتی تھی. ظاہر ہے یہ رابعہ بصریہ کا زمانہ جو ہے وہ 2ری صدی ہجری کا ہے, 1200 سال پرانی بات کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مزے لے کے سنا رہے ہیں. لہٰذا یہ قادری صاحب نے جو امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں, ڈاکٹر صاحب جو چیزیں آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں ان کا آپ کیا بنائیں گے؟ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں. ایک ویڈیو نہیں, میں تو 10 گھنٹے اور بول سکتا ہوں جو آپ نے ویڈیوز میں واقعات سنائے ہوئے ہیں کہانیوں والے, بزرگوں کی طرف منسوب. جی عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آئی, اس کا بچہ ان کے پاس پڑھ رہا تھا, اور وہ مرغا کھا رہے تھے, اور وہ دال سے روٹی کھا رہا تھا. تو مرغا تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہڈیوں پہ کمبھی زندہ پڑا تو مرغا زندہ ہو گیا. انہوں نے کہا جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہ پہنچے گا نا تو وہ بھی مرغا کھا لے گا. بزرگوں سے پاک کی بارگاہ میں گئی, ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے, اور کہا کہ ہڈیاں پھینک رہے تھے, ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا, اور کہنے لگی اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکی جو کی روٹی کھائے, یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں. آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی. یار اس مرتبے پہ پہنچے بغیر مرغا نہیں کھانا کسی نے. حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نے کتنے کوکڑ زندہ کیتے ہیں. چلو نبی علیہ السلام نے کو مرغا زندہ کیا ہے, وہ کوئی روایت دکھا دو. کہ ظاہر ہے کہ بزرگ تو حضور کی سنت پہ ہوتے تھے نا, تو حضور بھی پھر یہی کرتے ہوں گے نا کہ نبی علیہ السلام خود مرغا کھاتے ہوں گے اور اپنے مریدین کو جو ہے وہ سوکھی روٹی کھلاتے ہوں گے. ہاں یہ ذرا بتاؤ کہ یہ عبد القادر جیلانی نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ یہ کس نبی کی سنت پہ چل رہا ہے؟ صحابہ نے تو 1 پتھر باندھا ہوا تھا, خندق کے موقع پر نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تمہارے بزرگ کس نبی کے طریقے پہ آؤ ٹیکنیکلی بھی ذرا بتاؤ. تمہارے بزرگ مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں. اور بخاری مسلم ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام, انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کے ساتھ رہا ہوں, چھوٹا سا بچہ تھا 10 سال کا, ام سلیم میری والدہ چھوڑ گئی کہ آپ کی خدمت کرے گا. میں گھر کے کام کاج کے لیے جب نکلتا حضور مجھے بھیجتے تو میں جا کے بچوں میں کھیلتا,
भूल ही जाता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे नहीं डांटा, कभी ये नहीं कहा तूने एक काम क्यों किया, क्यों नहीं किया। और तुम्हारे अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारे बकौल मुरीदों को जला के राख कर दें और खुद मुर्गे खाते हैं और मुरीदों को दाल खिलाते हैं। लिहाजा ये आजकल जो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। डब्बा पीर नहीं जे, ये भी असली पीर जे, वड्डे भी यही कुछ सन। आप कुकड़ खाते सन, दूसरे दाना खवाते सन। आज आप कहते हैं ना ये बाजारों में फिरते हैं मुरीदों पुराने बुजुर्ग, पुराने भी तो देखो ना कुकड़ पे खा रहे जो उन्होंने दाना पे खवाते। कितने दिमाग गया मेरा, ओ पै गया थोड़े बुजुर्ग, वो पै गया। और ये वो बातें जो आपने हमें बताई हैं, ये मैंने को गार से नहीं ढूंढ ली बातें, ये आप लोगों ने हमें बताई हैं कि ये होता था। ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है और क्योंकि दुनिया में तब्दीली इसी वजह से आई है, अल्लाह के फजल से। हाँ, मिनट मिनट करके कुछ नहीं होना, इसे नहीं रखना। लम्मा पा लेना सारे बाबे सी उन्होंने मनने लेनो और कहने हाँ भी तौबा करो, कुरान और सुन्नत के रास्ते पे आ जाओ, अदरवाइज यही बेइज्जती तुम्हारी होती रहेगी। क्योंकि हमने दीन को बचाना है। तुम लोग काफिर होकर मर जाओ, हिंदू होकर मर जाओ, क्रिश्चियन होकर मर जाओ, कोई मसला नहीं, लेकिन जब इस्लाम का नाम लोगे फिर तुम्हें हम गद्दारी नहीं करने देंगे दीन के साथ। लोग पूछते हैं कि इंजीनियर साहब कुरान में है वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि लोगों के झूठे खुदाओं को गाली मत दो, वो जाने में तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देंगे। पहली तो बात है मैं तुम्हारे बाबों को इस काबिल भी नहीं समझता कि उन्हें गाली दी जाए, क्यों दें, उसके बगैर ही वो मैंने मार दिए, बगैर गाली दिए। तो इस वेपन की तो जरूरत नहीं, गाली तो तुम लोग देते हो। दूसरी बात ये काफिरों के बारे में है कि काफिरों के झूठे खुदाओं को गाली नहीं देनी, गद्दारों के बारे में नहीं है। हाँ, इंडिया का फौजी पाकिस्तान में पकड़ा जाए तो उसको इक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स के मुताबिक अमान मिलेगा, वकील मिलेगा। पाकिस्तान का फौजी गद्दारी कर दे तो फांसी चढ़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का फौजी है। लिहाजा जो मुसलमान होकर रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी करेगा उसकी सजा और है, काफिर की और है। मैं बाबों पे इसलिए तफता हूं कि इन्होंने नबी का नाम यूज किया। ये हिंदू आगे मर जाए हम कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे। इज्जतें तुम हमारे नबी के नाम के ऊपर वेल करो और उनके दीन के साथ ये कुछ करो, नहीं छोड़ा मैं ये तोड़ा को बाबा छड़ना। बिल्कुल मेरा एक नारे तुम्हारे बाबों को ले डूबा है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।